I think most people perceive اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ like that کہ جی بس جب خواہش کوئی پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے. ابھی اب سانگس دیکھ لیں, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا, ہالی ووڈ ہو گیا, اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں. ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں, خدا کا, اللہ کا نام, تاکہ انسان کا نا, اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے, مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف. اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی, وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر. مجھے فلاں لڑکی پسند تھی, میری اس سے شادی نہیں, اللہ از ناٹ دیئر. میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے. ہم مطلبی مسلمان ہیں نا, ہم مطلبی مسلمان ہیں. ہمیں پیپرز, آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو ہو یو آر, لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے, میرا وائوا ہے, وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں. نمبر آ جائیں گے پھر اللہ حافظ, پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا, کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا. کہ ہم لوگوں کے ساتھ, اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا. اور یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا. بالکل ٹھیک. یوتھ کلب کی طرف سے ایک ایکسکلوزیو پوڈ کاسٹ ہم ایکسپیرینس کرنے جا رہے ہیں, جس میں ہم کو بتایا جائے گا کہ اللہ کون ہے. ارے میں تو کہتی ہوں کہ اللہ کے بنا کچھ ممکن ہی نہیں ہے. جب کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھے, اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ ہوں گے, کیونکہ وہی تو رچیتا ہیں اس پوری سرشٹی کے. سلام نمستے کرنے سے پہلے ایک بڑی ہی اہم بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ, کوئی شکتی ہے ہی نہیں اللہ کے سوائے جو ہمیں معاف کر سکے, جس کے ذریعے کچھ ہو سکے. ہائے ہلو نمستے جی, ست سری اکال, السلام علیکم. میں ندھی شرما انڈیا سے, اور یوتھ کلب بہترین آرگنائزیشن ہے. اٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن جس کے ذریعے یوتھ کو ایڈریس کیا جاتا ہے کہ واٹ از ریئلی امپورٹنٹ ان لائف, کیونکہ کئی بار یووا سب سے زیادہ بھٹکتا ہے. یہ ایج ہی کچھ ایسی ہوتی ہے کہ اگر غلط سنگت میں پڑ گئے تو جیون بھی برباد ہو سکتا ہے, اور یوتھ کلب کے ویڈیوز دیکھتے رہے تو جیون آباد ہو ہی جائے گا. دس پوڈ کاسٹ از فیچرنگ عبدل علیم جی اینڈ ذیشان خالد جی. یہ نام ٹائٹل میں مینشنڈ ہیں تو میں نے پڑھ دیے. اگر اور بھی کوئی ہوگا تو بڑے تہے دل سے ہم ان کا سواگت کریں گے. اور میں نے آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر کے سنایا. اصلیت تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی پریشانی میرے سامنے آ جاتی ہے نا, تب بھی مجھے یہی اچارن یاد آتا ہے, اور ریپیٹنس اس کی دماغ میں چلنے لگ جاتی ہے. کوٹ مجھے یہ یاد دلاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مجھے تکلیف نہیں پہنچا سکتا, تو ڈرنے کی, گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چلیے زوروں شوروں سے اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. اس کے بعد آخری میں بڑے امپورٹنٹ ڈسکشنز ہیں جو ہم کو کنٹینیو کرنے ہیں. کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا اسے میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے, اور میری دعاؤں کو قبول کرتے ہوئے, میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے, اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے. میں نے دیکھا اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے. بڑا خوبصورت کوٹ فیس بک پہ مجھے ملا اچانک, تو بڑا زبردست ٹاپک ہے. ہو از اللہ, دا موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ان آور لائفس. یہ کوٹ سے ہی سٹارٹ کرنا چاہوں گا کہ ذیشان, ہو از اللہ ٹو یو, اینڈ ہیو یو سین اللہ ان یور لائف؟ بڑا ایموشنل سوال ہے, آئی نو ایموشنل بھی ہے, خطرناک بھی ہے کچھ پہلے سے. اصل میں آپ نے بہت یہ ٹاپک اتنا ڈائیورس ہے کہ آپ یقین کریں کہ بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. لیکن میں پرسنلی اپنی ایک سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. بچپن سے نا ایک سوال مجھے بہت تنگ کرتا تھا, اور اس کا آنسر نہیں ملتا تھا, اور بڑا جینون سوال تھا, کمنگ فرام جینون پیپل. وہ سوال یہ تھا کہ اگر کوئی شخص بہت اچھا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھا کرتا ہے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا ہے, لیکن ہی از سم وے ان سم وے اور فارم ناٹ اے بلیور, یا پھر نماز نہیں پڑھتا, یا اللہ کے احکام پورے نہیں کرتا, تو وہ شخص برا ہے. یعنی کہ یہ اب آپ کو پتہ ہے کہ ایٹ ٹائمز یہ کویسچن بڑا جینون کویسچن بن کے آتا ہے. اس گتھی کو حل کیا میرے ایک ٹیچر نے,
انہوں نے کہا کہ اسکالرز نے یہ کہا ہے کہ آسمانی کتابوں کا جتنی بھی کتابیں آئی یعنی کہ وحی کا آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر آپ سمری میں نچوڑ کریں تو 2 چیزیں ہیں. صحیح. نمبر 1 اللہ تعالیٰ کی تعظیم, نمبر 2 اللہ کی مخلوق پہ شفقت. اللہ بہت گہری بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایک چیز ول نیسیسیٹیٹ دی ادر, یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اگر آپ کے دل میں ہے تو لازم و ملزوم نیسیسریلی آپ اس کی مخلوق پہ شفقت کریں گے ہی کریں گے. زبردست. تو یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہیومینٹی, ہیومنزم جو کہ آج کل ایک معروف ٹرم ہے, در حقیقت یہ ہمیں دین سے ملتی ہے کہ ایک اچھا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا تب تک کہ جب تک کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت نہ کرے. کیا بات ہے ماشاء اللہ. علیم, ہی از دی لارڈ آف دی امپاسبل اینڈ یو آر کرائنگ فار دی پاسبل. اگین بیوٹیفل کوٹ. واٹس یور ایکسپیرئنس, اور آپ نے اللہ کو کیسے دیکھا اپنی لائف میں؟ علی بھائی میرا بہت ہی ایموشنل سا ایکسپیرینس ہے ریگارڈنگ دس کوسچن. میں 3rd ایئر میں تھا اپنی گریجویشن میں, تو فائنل ایگزامس کے قریب میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور میری رائٹ آرم جو تھی فریکچر ہو گئی. بالکل کچھ دن تھے ابھی ایگزامس میں, تو خیر بہت پریشان تھے. ہاسپٹل لے کے گئے, انہوں نے ایکس رے وغیرہ کیے, بتایا کہ اس کی سرجری ہوگی. میری اپنی 3 بہنیں ڈاکٹر ہیں, تو آپ کو پتہ جب آپ کی فیملی میں ڈاکٹرز ہوں آپ کو بہت پروٹوکول ملتا ہے ہاسپٹل میں سارا کچھ. خیر وہ جب میری سرجری ہوئی تو ڈرلنگ ہوئی, اسکریوز ڈالے انہوں نے اس میں, تو اٹ واز ویری پینفل. جنرل انیستھیزیا تھا تو مجھے ڈیورنگ سرجری تو پتہ نہیں چلا, لیکن جب میں ہوش میں آیا تو بہت شدید پین تھی. مطلب میں آپ کو بتاؤں کہ شاید میں نے زندگی میں کبھی اتنی پین برداشت نہیں کی, ایون ایکسیڈنٹ ہونے پہ بھی اتنی پین نہیں ہوئی تھی. تو خیر سب فیملی, میں اسٹریچر پہ ہوں روم میں اپنے, میری ساری فیملی, میری سسٹرز, میرے امی ابو سب کھڑے ہوئے میرے ارد گرد, اور سسٹرز نے انسٹرکٹ کیا ان کو کہ ان کو لگائیں, آ کے پین کلرز لگائیں. ایک لگایا, دوسرا لگایا, انجیکشن لگائے, کیونکہ انجیکشن میں ہوتا ہے کہ اس کا نا امپیکٹ بہت جلدی ہوتا ہے. انجیکشن میں جو بھی آپ کو میڈیسن دی جاتی ہے نا نارملی ان کا امپیکٹ جلدی ہوتا ہے. تو خیر پین کم نہیں ہو رہی تھی, میرا رنگ بالکل پیلا ہو گیا اور برے حال. تو مین وائل نا ظہر کا ٹائم تھا آئی تھنک, تو میں نے وہیں لیٹے لیٹے نا نماز شروع کر دی. اور علی بھائی میں سورۃ فاتحہ اسٹارٹ کی, الحمدللہ رب العالمین. مطلب میں کہوں گا وہ شاید میں نے ایسی نماز اس سے پہلے زندگی میں نہیں پڑھی. مطلب میں کسی اور ہی دنیا میں تھا, اور جب میں الرحمن الرحیم پہ آیا نا آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. کیا بات ہے. اور جسٹ لائک بیبیز, مجھے خود نہیں پتا تھا کہ یار میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا مطلب وہ ایکسپیرینس آئی کانٹ ایون ایکسپریس دیٹ پراپرلی ہیئر. خیر سورۃ فاتحہ بھی ختم ہوئی تو میری پین ختم ہو چکی تھی, اور سرپرائزنگلی میں نے اپنی بازو کو پراپر ٹیپ کیا کہ جہاں مجھے پین ہو رہی تھی, کہ شاید میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, مطلب از اٹ ریئلٹی. تو میرے لیے زندگی میں سب سے خوبصورت اگر ایکسپیرینس آپ کہیں گے نا تو میں کہوں گا وہ ہاسپٹل کے بیڈ پہ تھا, جب میں نے اللہ کو فیل کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کتنے مہربان ہیں, اور واقعی الرحمن الرحیم ہے وہ. بیوٹیفل. میں اپنی لائف کی بات کروں تو یہ کوٹ ریئلی لٹرلی جس طرح پورا اترتا ہے, آئی ایم شیور آپ کی لائف پہ بھی, لیکن واقعی اگر ہم دیکھیں تو کئی ایسے مواقع ہمیں نظر آئیں گے اپنی لائف میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح سے مشکل سے نکالا ہے کہ گمان بھی نہیں جاتا. یعنی ایسے پرابلمز لائف میں فیس کیے ہیں, آئی ایم شیور آپ سب نے بھی, ہر ایک کے اپنے پرابلمز ہوتے ہیں, اور وین یو ول لک بیک تو کلیئرلی یو ول سی اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو نکالا بھی, ریلیف بھی دیا, اور اس کا وزڈم تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کو کلیئر وزڈم نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یار اس کا ایک وزڈم تھا, اینڈ اٹ واز مینٹ ٹو بی, اینڈ یو آر ویئر یو آر مینٹ ٹو بی. سیدھی سی بات ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے, اور اسی میں راضی ہونے میں جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتری ہے. سو ذیشان, اللہ کے ناموں کے حوالے سے, اللہ کے تعارف کے حوالے سے, سورسز کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں, تو 1 by 1 میں چاہتا ہوں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں. آپ کیا اس پہ تھوڑا سا میرے خیال سے ہم اپنی آڈینس کو آج بتا دیتے ہیں, جیسے کہ ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ جنرلی اسپیکنگ یہ جو ٹاپک ہے یہ بہت پھیلا ہوا ہے. بالکل ایسے, تو کچھ بیسک رولز پوائنٹس ہم بالکل آسان انداز میں جو ہے نا ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور پھر آپ کے سامنے کچھ 1-2 یا 2-3 میں اسماء و صفات رکھوں گا, اس کا ڈیلی لائف پہ ہم پہ کیا امپیکٹ ہوگا. صحیح. کچھ بیفور آئی بگن آپ سے میں ایک کاؤنٹر کویشچن کرتا ہوں. علی بھائی, آپ مجھے کتنے سالوں سے جانتے ہیں؟ ماشاء اللہ کوئی I think more than 10 years. More than 10 years. اچھا, جو ہماری پہلی ملاقات تھی اس میں آپ کچھ ریزرو تھے,
ٹھیک ہے, یہ تو اگریڈ بات ہے. اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس ریزرونیس میں آپ کی تھوڑی کمی آئی ہوگی, جسے کہتے ہیں نا جھاکا کھل گیا ہوگا, ایسے ہی ہے. اور یہ عام طور پہ عبدالعلیم کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ, مخلوق کے ساتھ معاملہ اس طرح کا ہے کہ جیسے جیسے آپ کا اس کے ساتھ وقت گزر جاتا ہے اس طرح اس کی شاید عظمت ان اے سینس کم ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. لیکن ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, اللہ کی معرفت کے بارے میں تھنگز آر ایگزیکٹلی اپوزٹ. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کی معرفت جس طرح انسان کے دل میں بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے وہ اس کو زیادہ آ اسٹرک ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اینڈ دس از دا ریزن وائی علماء نے کہا ہے کہ دا مور یور ریلیشن شپ ود اللہ از گڈ, اتنا ہی وہ آپ کو برے کاموں سے روکے گی اور گناہوں سے روکے گی. اسی لیے ابن القیم رحمہ اللہ نے 2 کوٹیشنز میں آپ کے سامنے ان کے رکھوں گا. انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے, یہ جو نالج ہے, اس کو فقہ الاکبر بھی کہا گیا ہے, the biggest fiqh understanding of religion. اور انہوں نے ایک انالوجی دی. انہوں نے کہا کہ جو چاہتا ہے نا کہ وہ اپنی بلڈنگ کو مضبوط کرے, لمبا کرے, ایک انالوجی دی انہوں نے, اس کو چاہیے کہ وہ اس کی بنیاد مضبوط کرے. وہ کہتے ہیں کہ اگر بنیاد مضبوط نہیں ہے تو آپ کی جو بلڈنگ ہے وہ زیادہ دیر کھڑی نہیں رہے گی. اگر اس کی بنیاد مضبوط ہے تو آپ جتنی مرضی لمبی کرتے جائیں بلڈنگ. انہوں نے کہا کہ اس انالوجی کے اندر جو بنیاد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ہیں, اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے. یہ انسان کے اندر, اور میں آپ کو بتاؤں جنرلی ہمارے آڈینس میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بڑی ایبسٹریکٹ سی بات ہے کہ اللہ کے نام ہیں, اللہ کی معرفت ہے, اس کا میری ڈیلی لائف پہ کیا امپیکٹ ہے. آپ یقین کریں اس کا بہت امپیکٹ ہے اگر ہم اس ٹاپک کو تھوڑا وقت دیں, تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علیم, میں چاہوں گا کہ سورہ مریم کی کچھ آیات پڑھوں آپ کے سامنے کہ انبیاء کیسے اللہ کو پکارا کرتے تھے اور کس طرح پہچانتے تھے وہ اپنے رب کو. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. This is a reminder to your Lord's mercy to his servant Zakaria iz nada rabbahu nidaan khafiya when he cried out to his Lord privately. اللہ پر ندا لگائی یعنی اندر کی کرائے, اور وہ بھی اکیلے میں. اور پھر انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں, حضرت نوح نے کیسے پکارا اللہ کو, کس طرح شکایت کی کہ اللہ یہ لوگ میری سن ہی نہیں رہے ہیں, یہ میں ہر جگہ سے اپروچ کر چکا ہوں لیکن یہ لوگ سن ہی نہیں رہے میرے رب میری. اور پھر وہ سب کہہ کے معافی بھی مانگی اللہ سے کہ اللہ مجھے معاف کر دے, یعنی میرے سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے. پھر یہی حضرت زکریا نے اللہ سے کہا کہ اللہ میری بونز ویک ہو گئی ہیں, میں اولڈ ہو رہا ہوں, اور اللہ میں تجھ سے دعا کر کے ولم اکم بدعائک ربی شقیہ, کبھی بھی ڈس اپوائنٹ نہیں ہوا. حسن ظن دیکھیں. اور پھر جب فرشتوں نے بشارت دی تو حیران ہو گئے, کہتے ہیں میرے ہاں کیسے لڑکا ہو سکتا ہے, یعنی پہلے خود ہی دعا کی اور پھر خود ہی حیران ہو گئے. کیسے یہ اس کو, ہاؤ ڈو یو سی آل دس علیم, یہ جو میں نے ابھی علی بھائی, انسان کی نا فطرت ہے. انسان چاہے وہ انبیاء تھے, انبیاء تو اللہ کو سب سے زیادہ جانتے ہیں نا, پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو انبیاء جانتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ریولیشن پہ ڈائریکٹ کی اور ان کے پاس نالج ہوتا ہے اس چیز کا. یہ نا انسان کی فطرت ہے. جس طرح آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیکھیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں گے, حالانکہ وہ اولو العزم پیغمبر میں یعنی ٹاپ میں آتے ہیں, ٹاپ 5 میں ان کا نام ہے, لیکن وہ بھی اللہ سے جانا چاہتے تھے کہ اللہ آپ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ نے پھر انالوجی پیش کیا کہ اس طرح یہ آپ پرندوں کو کریں اور وہ سارا معاملہ ہوگا. سیم گوز فار زکریا علیہ السلام, جس طرح آپ نے بات کی. وہ دیکھیں سوسائٹی میں نا یہ بڑا مشہور ہوتا ہے کہ اگر ان کے آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور آپ کی یہ سرکمسٹینسز ہیں, فزیکل ہیلتھ آپ کی اس طرح کی ہے تو آپ کی اولاد نہیں ہو سکتی, مثال کے طور پہ. دس از ویری کامن ان آر سوسائٹی ایز ویل. تو جب انسان وہ چیزیں بار بار سن رہا ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اندر بیٹھ جاتی ہیں. لیکن وہ اللہ سے ان کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ تھا کہ جب انہوں نے حضرت مریم کو دیکھا نا, ایکچولی حضرت مریم کے پاس گئے تھے, وہ ان کی کفالت میں تھی نا وہ, تو ان کے پاس گئے, دیکھا کہ جو فروٹس ہیں یا جو فوڈ ہے وہ ایسے موسم کا ہے جو اس وقت وہاں پہ اویلیبل نہیں ہوتا. بے شک. تو بڑے حیران ہوئے کہ کفالت بھی میں کرتا ہوں ان کی, میری کسٹڈی میں ہے یہ, اور مطلب اور سورسز بھی نہیں ہیں, تو ان کے پاس یہ کیسے آ گیا. تو ان سے پوچھ لیا پھر آگے سے, اسی صورت میں اللہ تعالیٰ مزید بتاتے ہیں کہ یا مریم ان لکی ھذا, یہ کہاں سے ہے آپ کے پاس. تو انہوں نے کہا ہی من عند اللہ یا ہوا من عند اللہ, تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پاس آیا.
تو جب انہوں نے یہ چیز سنی تو وہ اتنا, آپ سمجھ لیں کہ ایک ڈیسپریشن ہوتی ہے نا انسان کی کہ میری اولاد نہیں ہے, اگر اللہ تعالیٰ یہ امپاسبل کر سکتے ہیں نا, جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بات کی تھی, ہی از دا رب آف امپاسبل, یعنی وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتے ہیں. بالکل. تو وہ فوراً وہیں انہی آیات میں آتے ہیں کہ فوراً ہی وہ اپنے حجرے میں گئے, انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ابھی وہ دعا انہوں نے کی ہی ہے کہ فرشتوں نے آ کے انہیں خوشخبری دے دی. تو ہیومن نیچر ہے نا پھر کہ وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ یار ابھی مطلب ہاؤ کین دس ہیپن ٹو می, حالانکہ نبی ہیں, وہ ایک لیول ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ تمہارا بیٹا ہوگا, اور بیٹا بھی جو صالح بیٹا ہوگا. پھر اس پہ بھی انہوں نے اسٹاپ نہیں کیا, انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نشانی چاہیے, گیو می اے سائن. انسان کی سائیکی ہے نا, اللہ تعالیٰ بھی, اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس پہ ہم انشاءاللہ بھی آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتے ہیں اور اپنے بندے کو کتنا جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آگے سے ڈانٹا نہیں ان کو کہ تم میرے نبی ہو کے تم نے یہ سوال کیوں پوچھا میرے سے. اللہ تعالیٰ نے کہا نشانی یہ ہے کہ آپ نے نا, آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے آئی تھنک فار 3 days, اور آپ نے ان سے نا اشاروں سے کہنا ہے کہ اللہ کی بات کریں اور جو بھی معاملات ہیں. سو دا پوائنٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ہیئر از کہ یہ انسان کی نا فطرت ہے. انسان نے چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے ہمارے ایک ریلیشن شپ ہے, اور ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں ہوا نا اپنی زندگی میں. تو انبیاء تو بہت زیادہ کنیکٹ کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیں علی بھائی, موسیٰ علیہ السلام جب فرسٹ ٹائم اللہ تعالیٰ سے میٹنگ ہوئی ان کی, تو وہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا, تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ کو زمین کائنات کے ہر ذرے ذرے کا علم ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ اللہ کو پتہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ علماء کہتے ہیں کہ وہ کنورسیشن نا اللہ تعالیٰ نے ان کو ذرا کام ڈاؤن بھی کرنا تھا, کیونکہ ان کا فرسٹ ایکسپیرینس ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. اچھا سوال صرف اتنا تھا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے, اس کا جواب ٹو دا پوائنٹ اتنا ہی تھا کہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے چونکہ اللہ سے فرسٹ ایکسپیرینس تھا, وہ اتنے ایکسائٹیڈ تھے اللہ سے بات کر کے. ہم لوگ اپنے آپ کو امیجن کریں نا, ہمیں فار ایگزامپل جسٹ سپوز کہ ہمیں موقع مل جائے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, ہم تو آئی تھنک وہ چیز سوچ کے ہی کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے اللہ کو بتایا, اللہ میں اس سے یہ بھی کرتا ہوں, میں اس سے بکریاں بھی چڑھاتا ہوں, میں اس سے پتے بھی. تو علماء اس پہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہی وانٹڈ ٹو پرولونگ دیٹ کنورسیشن ود اللہ سبحانہ. ہی واز سو ایکسائٹڈ سبحان اللہ, موسیٰ علیہ السلام. اچھا لیکن علی بھائی اب یہاں پہ نا ایک بڑا پریکٹیکل کویسچن ہے جو کہ بچوں کے پرسپیکٹیو سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. دیکھیں یہ آئی ایم شیور کہ نن آف اس وڈ ناٹ ایگری, انبیاء علیہم السلام کا یہ جو رویہ ہے, یہ جو لگن ہے, چاہت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم اپنی بات کرتے ہیں تو معاملہ ایسا نہیں ہے, سیدھی بات ہے. اس کا جواب مجھے ابن القیم رحمہ اللہ کے, اور آج امام ابن القیم کا ذکر ہم بہت کریں گے کیونکہ ان کا یہ ایک ٹاپک ہے, انہوں نے ان کی ایک چیز پڑھ کے یہ مسئلہ میرا حل ہو گیا. اچھا, امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ پوورٹی, مفلسی 2 قسم کی ہے. صحیح, پوورٹی عام لینگویج میں جس کو ہم سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ نمبر 1 تو پوورٹی ایز از انڈرسٹوڈ, جو کہ انہیرنٹ ہے, اور جو کہ کیا کہتے ہیں انہیرنٹ ٹو آل ہے, یعنی کہ کچھ بے بسی جس میں ہم بے بس ہیں, مثلاً قضائے حاجت ہے, دا نیڈ ٹو گو ٹو واش روم ہے, نیند ہے, یہ ساری چیزیں انہیرنٹ ہیں سب کے لیے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایک دوسری پوورٹی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں ہمارے اندر نہیں ہے, جس کی وجہ سے ہم وہ فیلنگ نہیں لے پاتے جو کہ انبیاء علیہم السلام نے لی. ٹھیک ہے, وہ دوسری پوورٹی وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی. اچھا, وہ کہتے ہیں والنٹری پوورٹی یہ ہے ایکنالوجنگ ونز ہیلپ لیسنس, اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنا. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھنے کی کیفیت بھی 2 وجہوں کی وجہ سے آتی ہے. There are 2 reasons why somebody would feel helpless and therefore attain in voluntary poverty. وہ کیا ہے؟ ایک بندے کا اپنے رب کے بارے میں اس کی معرفت ہونا, رب کے بارے میں علم ہونا, نمبر 1. نمبر 2, بندے کو اپنے بارے میں علم ہونا. کیا مطلب؟ اپنے بارے میں علم ہونا کہ اس کی اوقات کیا ہے, اور رب کے بارے میں علم ہونا کہ اس کی معرفت کیا ہے. Therefore یونس علیہ السلام کی کیا دعا تھی؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یعنی کہ ہی ایکنالجڈ دا اسٹیٹس آف اللہ, اور انہوں نے خود کیا کیا, انی کنت من الظالمین, ڈیٹیلز میں نہیں گئے. اور ابن قیم کہتے ہیں دس از دی ایسنس آف اسٹرینتھ اینڈ ہیپینس. اور یہی وجہ ہے اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کذالک ننجی المؤمنین. یہ آیت جو ہے یہ تمام اہل ایمان کے لیے نجات کا ذریعہ ہے. کیا بات. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایبسٹریکٹ نہیں ہے بات, اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا فیکٹ جتنا اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوگی اتنی یہ چیزیں ان ایبسٹریکٹ اور ٹینجبل لگیں. زبردست زبردست. مجھے قرآن کی آیت یاد آ گئی,
یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے غافل کر دیا ہے اپنے رب کے بارے میں جو بہت جینرس ہے، بہت کریم ہے. آج ہم دیکھتے ہیں لوگوں کی بڑی شکایات ہیں، اللہ معاف کرے، پیسو شکایات بھی ہوتی ہیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے ایکٹیو شکایات، کوئی بندہ منہ سے کہہ دے جی کہ نہیں جی کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. کئی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کاؤنسلنگ کے لیے، میں نے اللہ معاف کرے کچھ کو ایسی باتیں کرتے دیکھا ہے کہ یار ہم نے تو بڑی ایفرٹس کی، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم نہیں کر رہا وغیرہ وغیرہ. تو آئی تھنک اللہ از گیونگ دیم اے ریمائنڈر کہ یہ جو تمہارا بلیف ہے میرے بارے میں، اس بلیف کی طرف تم چلے کیسے گئے. میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں، یعنی تمہارے پاس پروف کیا ہے؟ صرف یہ کہ ایک تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہیں ہو رہی اور اس کی کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے. تو ینگسٹرس کو میں چاہتا ہوں ہم اس طرح توجہ دلائیں کہ یہ جو آیت ہے نا کہ کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے. وٹ ڈو یو تھنک وہ کیا فیکٹرز ہیں جو اللہ سے غافل کیے ہوئے ہیں ہمیں، کہ ہم لوگوں کو تو اپنے دکھڑے سنانے پہ آئیں تو ایک ایک گھنٹہ سناتے ہیں، لیکن اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی نہیں کرتے، 5 منٹ بھی نہیں دعا کرتے، سجدے میں باتیں نہیں کرتے، تہجد میں نہیں اٹھ پاتے. واٹ آر دوز فیکٹرز؟ اس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں. علی بھائی اس کا جواب دینے سے پہلے ابن قیم کی بہت مزے کی باتیں بھی ہیں، لیکن ان کے 2 کوٹیشنز ایسے ہیں جو کہ بڑے ہارڈ ہٹنگ ہیں اس چیز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے جواب سے پہلے ہم ذرا ان کو سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ جواب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ نے جواب الکافی میں کہا کہ دنیا کے اندر بہت ساری چیز، دیر آر مینی تھنگز ان دا ورلڈ وچ اف اے پرسن لوزز اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی معرفت کھو دے، سبحان اللہ، if somebody was to lose اللہ تعالیٰ the معرفہ of اللہ، تو پھر وہ اس کو کبھی بھی نہیں مل سکتی. یعنی کہ تھوڑا ایکسپلین کریں. معرفت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کا ہنٹ دیتا ہوں. نالج کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام ہے الرحمن، بے شک، اسی طرح الرحیم. ہمیں سب کو اس کا مطلب پتہ ہے، دا مرسیفل. اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں اور دوام کے ساتھ کنسسٹنسی کے ساتھ رحم کرتے ہیں. بے شک، بے شک. اس کا میری اور آپ کی لائف پہ امپیکٹ کیا ہونا چاہیے؟ سب سے امپورٹنٹ کویسچن. اور اس کا اسکالر جواب یہ دیتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات مرسی والی ہے، رحمت والی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بندوں سے بھی مرسی نکلے. یعنی کہ if I am not merciful to his مخلوق، to his people، یعنی کہ ہم لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیسے رحم کرے گا؟ اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اسی لیے if باقی ساری چیزیں انسان سے گم ہو جائیں، کھو جائیں، اس کی ریپلیسمنٹ مل جائے گی، لیکن اگر اللہ تعالیٰ چلے گئے اس کی ریپلیسمنٹ کوئی نہیں ہے. اسی لیے ابن قیم ایک اور جگہ طریق الہجرتین میں کہتے ہیں کہ تعجب ہوتا ہے، آئی ایم امیزڈ ایٹ پیپل جو کہ دے آر ایجنگ ان دیئر لائف، زمانہ گزرتا جا رہا ہے، عمر بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دل پہ پردے پڑتے جا رہے ہیں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت تو دور کی بات ہے، اس کی خوشبو تک بھی نہیں وہ پہنچ سکے. جیسے دنیا میں خالی ہاتھ آئے تھے ویسے ہی خالی ہاتھ چلے گئے، اور دنیا میں وہ کہتے ہیں جو سب سے اچھی چیز تھی اس کو لیے بغیر ہی وہ چلے گئے. اسی لیے سلف الصالحین کا وہ ہمارے مغیرہ بھائی بہت کوٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سلف الصالحین میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہوں کو پتہ لگ جائے کہ what do we have، تو وہ تلواریں لے کے ہمارے پیچھے چلیں. یعنی کہ وہ سکون جو کہ مینیفیسٹ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے نالج کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں. یعنی جسٹ ٹو کنکلوڈ ان ون سینٹینس آپ کی بات کہ دا گریٹسٹ سپر پاور دیٹ یو کین ہیو ان دس ورلڈ از نوئنگ اللہ سبحانہ، بالکل ایسے، نوئنگ یور لارڈ. علیم یہ جو میں نے کہا کہ سورسز وائی پیپل گیٹ ڈائیورٹیڈ اینڈ ناٹ بلیو، جیسے اللہ نے کہا نا کس چیز نے میرے بندے تجھے دور کیا ہوا ہے. ایکچولی علی بھائی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے انسان کی ہماری جو اپ برنگنگ ہے نا اس میں بہت زیادہ پرابلم ہے. بینگ مسلمس ہم لوگوں کی جو ڈائمینشنز ہیں اپنی پیرنٹنگ کی، بچوں کی تربیت کی، وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہو چکی ہے. بچے کو آپ نے اپنے فیملیز میں دیکھا ہوگا، میں نے بھی اپنی فیملیز میں دیکھا ہے، ہم بچے کو پہلے تو اللہ کو انٹروڈیوس نہیں کراتے ایٹ ویری ینگ ایج. میں پریکٹسنگ کلاس کی بات نہیں کر رہا، میں نارمل جو ہمارے لوگ ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. ہم اللہ کو انٹروڈیوس جب کراتے ہیں تو اس طرح کراتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا کہ تم نے ایسے کرنا ہے. یعنی ہم نے یہ نہیں بتایا کہ ہو از اللہ. آپ دیکھیں قرآن پاک کھولتے ہیں آپ تو جو پہلی صورت ہے سورۃ فاتحہ، اللہ تعالیٰ اس میں اپنے آپ کو کیسے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین.
مطلب اپنی دو اللہ تعالیٰ نے صفات بتائی ہیں اور وہ انتہائی رحم والی بتائی ہیں. دس از دا بگننگ آف دا ورڈ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. ہم نے بچوں کے دلوں میں خوف پیدا کیا, ان کو اللہ سے معرفت نہیں کرائی, جس طرح ذیشان بھائی بھی بات کر رہے تھے. ہم نے ان کو نہیں بتایا ہاؤ مرسیفل اللہ سبحانہ و تعالیٰ از. دیکھیں جس طرح ابھی علی بھائی ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, ٹھیک ہے رولز ریگولیشن سارا کچھ ہوتا ہے, اسلام کی شریعت ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بہت حصے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرایا, اپنی ڈفرینٹ کوالٹیز بتائی ہیں, اپنے نام بتائے ہیں ڈفرینٹ. کیوں بتائیں؟ سوال ہے نا, کیوں بتائیں؟ تو جب ہمیں وہ نہیں کرایا گیا نا, پھر وہی بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے بلیف یہ ہوتے ہیں کہ یار اللہ تعالیٰ صرف مارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی صرف جہنم ہے, وہ میں یہ نہیں کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. بالکل. تو وہ پھر نا ایک آپ سمجھ لیں کہ ان کے مائنڈ میں ایک بڑا عجیب سا امیج ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے برعکس جب وہ دنیا میں دیکھتے ہیں نا, ابھی اب سانگس دیکھ لیں, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے بالی ووڈ ہو گیا, ہالی ووڈ ہو گیا, اس میں وہ نا آپ کی جو توجہ ہے نا وہ اللہ سے ہٹا کے نا انسانوں پہ لے آتے ہیں. ایون ان اسپیسیفکلی ان بالی ووڈ بہت سے سانگس میں وہ پراپرلی نام یوز کرتے ہیں, خدا کا, اللہ کا نام, تاکہ انسان کا نا, اور وہ بڑا سافٹ امیج دیتے ہیں کہ تجھ میں رب دکھتا ہے, مطلب بہت مٹیریلائز کر دیتے ہیں انسان کو. تو وہ انسان کا جو بیسیکلی کانسیپٹ ٹھیک بننا تھا وہ چینج ہو گیا کسی اور طرف. اب ہم لوگ اللہ کو مٹیریلسٹک چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں میری جاب نہیں لگی, وچ مینز اللہ از ناٹ دیئر. مجھے فلاں لڑکی پسند تھی, میری اس سے شادی نہیں ہوئی, اللہ از ناٹ دیئر. میں نے بڑی دعائیں کی تھیں اس کے لیے. اور واللہ اس کی مثال علی بھائی اسی طرح ہے کہ آپ دیکھ لیں ایک بہت بڑی دیوار ہے اور آپ وہاں پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ اس دیوار کے پڑے سے ایک اسٹارم از کمنگ. چھوٹا بچہ آپ کا کھڑا ہوا ہے نیچے, وہ ضد کر رہا ہے نہیں بابا میں نے جانا اس طرف, اور وہ اسٹارم نہیں دیکھ رہا. آپ اسے کہتے ہیں نہیں جانا, روک لیتے ہیں اس کو. وہ اس کے دل میں آئے گا, چونکہ اس کی ابھی اتنی عقل نہیں ہے, جس طرح ذیشان بھائی بات کر رہے تھے, ابھی ہماری اوقات بھی ہمیں پتہ نہیں ہوتی نا, تو اس کا اپنا دماغ ابھی کام نہیں کرتا, ہی کانٹ پروسیس آل دوز تھنگز, اور آپ پہ ٹرسٹ بھی نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, تو وہ آپ نے اسٹارم سے بچا لیا اس کو, اور اس اسٹارم نے اس کو تباہ کر دینا تھا. لیکن وہ آپ چونکہ آپ جانتے تھے نا, تو ہم اسی لیے اللہ پہ کوشچن کرنا شروع کر دیتے ہیں, یار میرا یہ کام نہیں ہوا. ہم مطلبی مسلمان ہیں نا, ہم مطلبی مسلمان ہیں. ہمیں پیپرز, آپ آنیسٹلی اسپیکنگ ہم سارے ٹیچرز بھی رہے ہیں, یونیورسٹیز میں پیپرز کے ٹائم پہ مسجدیں فل ہوتی ہیں. مطلب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, اللہ میں پورا سال آپ کے سامنے نہیں آیا, آئی ڈونٹ نو ہو یو آر, لیکن اب چونکہ میرا ایگزام ہے, میرا وائوا ہے, وہ بڑا اچھا ہونا چاہیے, تو پلیز آپ میرے نمبر دے دیں. نمبر آ جائیں گے پھر اللہ حافظ, پھر میں آپ کو اگلے سال جب دوبارہ پیپرز آئیں گے تب دیکھوں گا, یا کوئی مشکل آئے گی تو تب دیکھوں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ علی بھائی اس میں اپ برنگنگ ہمارے پیرنٹس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا اچھا امیج جو ہے, جو ان ریئلٹی اللہ تعالیٰ جو حق ہے, حق بتائیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں ایک آیت ہے جو مجھے بڑی ہمیشہ نا بہت شیک کرتی ہے, وما قدر اللہ حق قدری. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا, وہ حق ادا نہیں کیا. تو مطلب آپ یہ سن کے آپ کانپ نہیں جاتے؟ بے شک. مطلب آپ نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا ہی نہیں, آپ نے امیدیں غلط لگا لی اپنی. آپ دیکھیں یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں, پیارے بیٹے کی, یوسف علیہ السلام کی, تو ہر کاؤنسلنگ اینڈ ہو رہی ہے اللہ کے تعارف سے. اور کیا سورہ یوسف کہ بیٹا بے شک اللہ سمیع ہے, بے شک اللہ العزیز ہے. یعنی اسی طرح لقمان علیہ السلام کی ایڈوائس دیکھ لیں, اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی ڈیتھ بیڈ پہ بھی ایڈوائس ہے کہ بیٹا شرک نہ کرنا, توحید والے ہی بننا. یعنی ہر موقع پہ اللہ کا تعارف موجود ہے. ایک فیکٹر میں اور دیکھتا ہوں ذیشان, میں چاہتا ہوں اس پہ آپ بھی کومنٹ کریں, کہ علیم نے بڑا امپورٹنٹ بات کی کہ ہم نے نا یہ سمجھ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بس مٹیریل خواہشات کے لیے پکارنا ہے. میں کہنا نہیں چاہتا, لیکن آئی ہیو ٹو یوز دس ورڈ لائک اے جینی ان اے لیمپ. نعوذ باللہ, نعوذ باللہ. جیسے الادین نے وہ چراغ جو ہے اس کو رگڑا, جینی نکلا, اس نے کہا جی بتاؤ کیا تمہاری خواہش ہے. آئی تھنک موسٹ پیپل پرسیو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ لائک دیٹ کہ جی بس جب خواہش کوئی پوری کرانی ہے تب اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ ویسے دنیاوی سینس میں اور دینی سینس میں از اٹ اے بیڈ تھنگ ٹو ڈو؟ ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ اس کے پھر رانگ امپلیکیشنز کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ہم اور کس کے پاس جائیں گے؟ اس پہ تو کوئی دوسری رائے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. یہاں پہ اگر آپ یہ سوال کر رہے ہیں تو ہم اپنی آڈینس کے لیے کلیئر کر دیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر آپ کوئی چیز چاہ رہے ہیں تو آپ اللہ سے نہیں مانگیں گے. نہیں, اگر کوئی کرکٹ میچ ہو رہا ہے اور آپ چاہ رہے ہیں ایک ٹیم جیتے تو آپ مانگیں دعا اس سے اللہ کے لیے, اس سے انکار نہیں ہے. لیکن مسئلہ تب آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے رب ہونے کا مظہر دکھاتے ہیں. کیا مطلب؟ فار ایگزامپل ابھی عبدالعلیم نے بات کی, تو ایک 2-3 دن پہلے, میں جگہ نہیں کوٹ کروں گا اور ایگزامپل نہیں کوٹ کروں گا, ایگزامپل تو کوٹ کروں گا لیکن آئی وونٹ ٹیک اسپیسیفک نیمز. ایک لڑکے نے سوسائڈ کی. سوسائڈ
کیسے کی, اپنی والدہ کے سامنے کچن میں گیا, لائٹر لیا, اپنے کمرے میں گیا, پیٹرول چھڑکا اور ہی برنٹ ہمسیلف الائیو. وجہ کیا تھی؟ ہارٹ بریک, لڑکی چھوڑ گئی. اور اس کی والدہ کو 5 سال بتانے والے بتاتے ہیں کہ ٹراما سے باہر نہیں آئی. یہ ہلکی بات نہیں ہے. مطلب ایک ہے بیٹے کا فوت ہو جانا, ایک ہے بیٹا برنز ہمسیلف الائیو. ایک بات کہتے سنتے ہوئے جو ہے نا بہت ٹرامیٹک ہے. تو مطلب میں صرف ایز این ایگزامپل بتانا چاہ رہا ہوں کہ اور آل مائی ہارٹس ٹو اس طرح کے لوگ جو کہ اس چیز سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکال پاتے. ہم سمجھتے ہیں کہ سمجھانے والوں کی بھی اس میں غلطی ہے اور جو نہیں سمجھ سکے. تو اسی لیے فار اے لیسن اس کا جواب میں یہ دوں گا کہ ضروری نہیں ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ہو جو کہ میں اور آپ چاہ رہے ہیں, بلکہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ول ٹیسٹ پیپل ود ریمیڈیز آف ٹرائلز. یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ مشکلات کو دوائی کہا ابن قیم نے, کیونکہ بندہ دیکھیں اگر سارا کچھ, سادی سی بات ہے, سارا کچھ ویسے ہی ہوتا رہے جیسے میں چاہوں تو پھر بات تو نہیں بنتی. تو اللہ تعالیٰ کا جو ایک نام ہے نا, اللہ تعالیٰ رب ہیں. ربوبیت کا مطلب ہی یہ ہے, اپارٹ فرام جو باقی چیزیں اس سے مطلب بنتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے جسے کہتے ہیں فزیکل تربیت, الذی خلقک فسواک فعدلک, اللہ نے ہمیں پیدا کیا, نوک پلک سوارے. پھر ایک تربیت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب میں مبتلا کر کے دیتے ہیں. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. بندہ کہتا ہے کہ یار یہ کیسے, بندہ یہ ریئلائز نہیں کرتا کہ یہ جب آپ ٹوٹیں گے تو اس کی وجہ سے جو عبودیت آپ سے نکلے گی جو کہ مقصود ہے. دیکھیں سیدھی بات ہے, جب بندہ ٹوٹا ہو نا تو پھر اللہ زیادہ یاد آتا ہے. جب آپ ہارٹ بروکن ہو, کوئی مسئلے مسائل ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ زیادہ رجوع کرتا ہے. اسی لیے آپ اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں, لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی کچھ چیزیں نہیں سن رہے تو پھر آپ اور تسلی میں آ جائیں, کیونکہ اب انٹروین کس نے کیا ہے؟ ماسٹر نے کیا. اب خواہش اس کی ہے, اس کی آگے. تو پھر تو میرے خیال سے ہمیں زیادہ خوش ہونا چاہیے. ابن قیم نے ہی یہ کہا نا کہ جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ قبول ہو جائے تو میں خوش ہوتا ہوں, لیکن جب میں اللہ سے دعا کروں اور وہ نہ قبول ہو تو میں ڈبل خوش ہوتا ہوں, کیونکہ دوسرے میں تو ڈائریکٹ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی بالکل ایسی ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں علی بھائی اسی میں ایڈ کرنے والا تھا کہ جو ہمارا استخارہ کرتے ہیں, جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ ریکمینڈ کیا, ہر کام کے لیے ہمیں استخارہ کرنا چاہیے. اس کا بھی تو یہی مطلب ہے کہ اللہ کی رضا ڈھونڈنی ہے آپ نے جو بھی کام کرنا ہے. اور وہ ذیشان بھائی والی بات کہ آئی تھنک حدیث ہے, آئی تھنک جس میں آپ سے کچھ اس طرح فرمایا کہ اگر تم نے جوتے کا تسمہ بھی مانگنا تم نے اللہ سے مانگنا. اللہ. لیکن ہماری وہی والی جو مین پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو اپنے مقاصد کے لیے, ٹھیک ہے آپ کی جو بھی چیزیں ہیں آپ نے مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, لیکن پھر وہ موسمی مسلمان نہ بنے, پھر صرف مطلبی نہ بنے نا. آپ انسان سے مطلبی, علی بھائی میں آپ سے اپنے صرف مطلب کے لیے کام کرتا ہوں, یعنی آپ کے پاس آتا ہوں, علی بھائی مجھے یہ چیز چاہیے, یہ چیزیں آپ دے دیتے ہیں. جب دے دیتے ہیں پھر میں جانتے نہیں آپ کون ہیں. قرآن میں ایک اور آیت ہے, مجھے ایگزیکٹ آیت نہیں یاد, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ اس طرح فرماتے ہیں کہ جب انسان پہ کوئی مشکل آتی ہے نا تو وہ کھڑا بیٹھا لیٹا ہمیں بلاتا ہے, پکارتا ہے, دعائیں مانگتا ہے, لمبی لمبی دعائیں مانگتا ہے. پھر جب ہم سے, یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں, پھر جب ہم اس سے وہ مشکل دور کر دیتے ہیں نا تو ایسے منہ پھیر کے چل دیتا ہے جیسے اس نے ہمیں کبھی پکارا ہی نہیں تھا. ایسے ہی انسان کی نیچر, دس از ہیپننگ. تو بہرحال ویکنس ہے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف بھی فرمائے. لیکن یہ بنیادی پوائنٹ آپ دونوں نے بڑا زبردست کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو رائٹ انٹروڈکشن اللہ تعالیٰ کا کرائیں, ایسی ایکٹیویٹیز میں مبتلا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی پریزنس فیل کریں اپنی لائف میں ود ریگارڈس ٹو ڈیسیجن میکنگ اینڈ مینی ادر تھنگس. دیر کوڈ بی مینی ادر تھنگس. یہ بات حتمی ہے کہ بالی ووڈ نے بہت زیادہ کنسیپٹ اللہ کا خراب کیا ہمارے یوتھ کے ذہن میں. بس انہوں نے زندگی کا ایک نقشہ یہ پیش کیا کہ کھا لے پی لے جی لے, یہ زندگی ہے اور جینے کے ہیں 4 دن, بس ٹھیک ہے یہ 4 دن میں انجوائے کرو. اللہ تعالیٰ سے تبھی مدد مانگو جب تمہیں کوئی شادی کرنی ہو, ٹھیک ہے نا. یا حالانکہ حرج کوئی نہیں جیسے ذیشان نے کہا, لیکن بات وہی ہے نا کہ فلسفہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یار میں صرف تبھی جاؤں جب مجھے ضرورت ہے. یہ فلسفہ ٹو بگن ود ہے ہی غلط. قوالیاں میں چاہتا ہوں, سبحان اللہ, تم ایک گورکھ دندا, آپ قوالی گانا چاہتے ہیں؟ قوالیاں میں سنی بہت ہیں دور جہالت میں, اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور اس ٹائم پہ ہمیں بڑا وہ, ہمیں نا ایک وہ عبادت کی فیلنگ دلائی جاتی تھی کہ یہ تو عبادت ہے.
تو آج بھی آپ نے دیکھا کئی لوگ نماز نہیں پڑھتے لیکن یہ کہ ان کی عبادت قوالی سننا ہے کہ بس یہی عبادت ہے ہماری. تو اس میں شاعری ایک تو بلے شاہ کی, بابا فرید, کچھ لوگوں کے لیے بڑے گریٹ شاعر یہ ہوں گے, گزرے ہیں, ٹھیک ہے, کچھ شاعری ان کی قابل غور بھی ہوگی, اچھی بھی ہوگی, لیکن دا وے دے ہیو ڈسٹارٹیڈ دی کانسیپٹ آف اللہ تعالیٰ, مطلب بہت شرک نظر آتا ہے. یہاں پہ وی نیڈ ٹو ڈرا لائنز. یس وی نیڈ, مطلب میں حیران ہوں لوگ وہ شاعری سن کیسے لیتے ہیں جیسے تم ایک گورکھ دھندا ہو, ناٹ شیور یہ کس کی ہے, لیکن آپ اللہ تعالیٰ کو کیا کہہ رہے ہیں. گورکھ دھندا کا مطلب ہوتا ہے کہ نہ سمجھ آنے والی چیز. پھر وہ بڑے اس میں آگے شاعری کرتا ہے, خیر اس میں نہیں جاؤں گا. اسی طرح بلے شاہ کی شاعری مطلب اٹس وے ٹو ڈینجرس وین اٹ کمز ٹو قرآن. قرآن کی طرف دیکھیں اس میں اللہ کا کلیئر تعارف ہے, لیکن جب ہم ان پوئٹریز کی طرف دیکھتے ہیں میں دنگ رہ جاتا ہوں یار اتنی جسارت, اتنی جرت کی ہوئی ہے. تو اس پہ لوگوں کو ایڈوائس ہمیں کرنا چاہیے کہ یار دس از ناٹ دی سورس. دس از دا سورس جو لوگ لے رہے ہیں یہاں, جو ابھی اللہ کے بارے میں انٹروڈکشن ہو رہا ہے وہ یہاں سے مل رہا ہے, یہاں سے مل رہا ہے. جو آپ ابھی بات کر رہے تھے نا پیرنٹنگ والی, اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. میرے ایک ٹیچر انہوں نے نا بڑی اچھی بات کی, کیونکہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر پیرنٹس پوچھیں گے بھی کہ چلیں آپ بتا دیں کیسے اللہ کو انٹروڈیوس کرائیں بچے کو. تو آئی تھنک کہ سب سے بڑا اس کا مظہر یہ ہے کہ آپ کی اپنی پرسنالٹی میں نا, آپ کے تمام اعمال میں, دن میں جو آپ بچے کے سامنے کرتے ہیں, اس میں اللہ کا خوف, اللہ سے محبت, وہ سارے, کیونکہ دونوں ونگز ہیں نا ایک باڈی کے, یہ نظر آنے چاہیے اس کو. بالکل ٹھیک. مجھے انہوں نے بڑی اچھی بات انہوں نے بتائی. وہ کہتے ہیں کہ آپ بچے کو جتنا مرضی کہتے رہیں کہ اللہ سے ڈرو, اللہ تعالیٰ اس طرح کر دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ کرتے ہیں, جو مرضی کرتے رہیں, اس پہ کبھی وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. یہاں تک کہ آپ کبھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا, یا آپ کوئی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, آپ کی آنکھوں سے آنسو گرے گا نا, تو آپ کا بچہ چاہے وہ ایڈلٹ ہو گیا, چاہے وہ ٹین ایجر ہے. علی بھائی ایون ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ساتھ ٹین ایجرز بالکل نا وہ بالکل ہی نان سینس ہوتے ہیں, ہمارا یہ کانسیپٹ ہے. اس کے دل میں وہ ایسا چیز بیٹھے گی نا ساری زندگی کے لیے کہ ایسی کیا چیز ہے کہ میرا باپ, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اس کی بات کرتے ہیں. تو آپ پریکٹس کریں خود بینگ پیرنٹس, اور ان کے سامنے اگزامپل دیں. بچے علی بھائی اتنا زیادہ امیٹیٹ کرتے ہیں نا, چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بھی بولنا نہیں آتا, آپ ان کو اللہ سے صرف اللہ کے بولیں نا تو وہ اللہ کاپی کر لیتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے. آپ قرآن پڑھ رہے ہو نا تو وہ خوش ہوتے ہیں آ کے دیکھے کہ یہ قرآن پڑھ رہے ہیں, اللہ پڑھ رہے ہیں, اللہ پڑھ رہے ہیں. تو پوائنٹ از کہ دس آل ڈیپینڈز آن یو کہ آپ اس کو کیسے کرتے ہیں. اگر آپ کلیئر ہے نا, ویژن آپ کا کلیئر ہے کہ میں نے بچے کو اللہ کو انٹروڈیوس کرانا ہے. ایک شیخ ہیں وہ ایک بڑی اچھی بات کرتے تھے, پھر آپ کنٹینیو کریے گا. وہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نا پیرنٹس کو کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن نا تمہیں ایک کٹارے میں کھڑا کرے گا, اور اللہ پوچھے گا کہ ایک کوڑا کاغذ دیا تھا میں نے تمہیں, اس پہ جو لکھا تم لکھ کے لائے ہو. تو بچے کی جو ذمہ داری, بالکل ایسے ہی ہے. تو ایک ایج تک تو ہمارے انفلوئنس میں ہے نا, اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہونا شروع کرتا ہے, اس کے اپنے اعمال اور سارا کچھ. ذیشان سوری, ایک بات میں چاہوں گا کہ یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا کہ وہ سورسز جو شاید لوگوں کو دور کیے ہوئے اللہ سے, وہ اگنورینس ہے, اللہ کے بارے میں غلط باتیں ہیں, شعر و شاعری ایسی پڑھ لی, اس میں اللہ کا کوئی کانسیپٹ بلڈ کر لیا, لیکن سورس کی طرف گئے نہیں آج تک. سورس ہے قرآن مجید, سورس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی باتیں, صحابہ کا کیسا تعلق تھا اللہ سے, وہ سورس ہے. ایک آیت پڑھوں گا, پھر چاہوں گا آپ سورس کی طرف آئیں, سورس سے بتائیں کہ اللہ کو کیسے سمجھنا ہے, اور کچھ تھنگس ٹو ٹیک کیئر آف وائل انڈرسٹینڈنگ نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس آف اللہ, اور قرآن مجید ہماری کیا اس میں رہنمائی کرتا ہے. یہ ہے جی سورہ فرقان آیت نمبر 58, وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا and rely upon the ever living. پہلی تو بات یہ جو نام ہے اللہ کا الحی, اس پہ بھی میں چاہوں گا آپ تبصرہ کریں. Who does not die and exalt Allah with his praise and sufficient is he to be, اور تمہارا رب کافی ہے, with the sins of his servant acquainted, جانتا ہے, باخبر ہے. یعنی ایک تو اللہ کا نام جو ہے نا اللطیف, اور پھر الخبیر. اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہمیں چھوڑے ہوئے ہے. میں نے یہاں تک لوگوں کو اللہ معاف کرے کہتے سنا ہے کہ یار وی ڈونٹ میٹر ٹو اللہ ان دس بگ یونیورس. ہم کہاں ایک دو لوگ کہاں اللہ کے لیے میٹر کرتے ہیں. تو اللہ اس طرف کہہ رہا ہے کہ میں تو بہت ویل ایکوینٹڈ ہوں, میں تو بہت باخبر ہوں. اس پر میں چاہتا ہوں. اچھا, اس پہ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ پوائنٹ بائی پوائنٹ جو ہے, اور پھر آپ کو میں اینڈ پہ باقاعدہ ایگزامپلس دیتا ہوں تاکہ پریکٹیکلی ہم سمجھ سکیں کہ چلیں اگر ہم نے بچوں کی, اپنے گھر والوں کی تربیت کرنے تو کیسے کریں. صحیح. پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ Allah's names are known only, and I stress only, through revelation. وہی سے مراد کتاب و سنت ہے. بالکل ٹھیک. ٹیکنیکل ٹرمز میں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات توقیفی ہیں,
توقیف وقف سے نکلا ہے, وقف رک جانا, یعنی کہ وی اسٹاپ آن وحی. صحیح ہو. رول نمبر 1 ویری امپورٹنٹ. پوائنٹ نمبر 2, یہاں پہ میں بچوں کو ایک نیمینک بتاؤں گا. نیمینک رٹے مارنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. یہ رٹا مارنا مقصد تو نہیں ہے جس طرح وہ وپ گوئر, اگر آپ نے فزکس میں پڑھا ہو آپ کو پتہ ہے سارا. تو آپ نے 2 چیزیں, 6 رولز ہیں, ان کو 2 پوائنٹ سے یاد رکھنا ہے. صحیح ہے. آئی کیو اینڈ دین 4 T's. T فار ٹارٹوائز. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بیکاز آف دا فرسٹ پوائنٹ کہ دے آر اونلی نون تھرو ریولیشن. ٹھیک ہے. سیکنڈ پوائنٹ کی یہ 6 چیزیں ہم نے نہیں کرنی. ٹھیک ہے. یہ رولز ہیں, اینڈ دس از دی اونلی ٹیکنیکل تھنگ اف یو لائک جو کہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں. آئی کیو میں آئی اسٹینڈس فار اجتہاد. ٹھیک ہے. میری مرضی, آپ کی مرضی, اس کی مرضی, کسی شاعر کی مرضی کہ اللہ کیا ہے نہیں چلے گی. مرضی کس کی؟ اللہ کی. اللہ خود بتائے گا. اللہ خود بتائے گا. اللہ از دی آتھر. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے, تو اللہ خود بتائے گا. نمبر 2, قیاس نہیں کرنا, انالوجی نہیں دینی, یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے, وہ اللہ تو لگتا ہے ایسے نہیں, آپ کو کیوں, مجھے اور آپ کو کیوں لگتا ہے, ہاؤ ڈیئر وی سے کہ اللہ ایسے لگتا ہے. یہ جرت ہے بہت بڑی. پھر 4 T's, میں ٹیکنیکل نام لے لیتا ہوں پھر میں جلدی سے ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا سوری, یہاں ایک کاؤنٹر کویسچن. کچھ لوگ پیار سے اللہ کو اللہ سونا, اللہ بادشاہ, اللہ شہنشاہ, اس طرح کے الفاظ کہیں دعا میں, تو کیا یہ بھی دیکھیں, اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل. اچھا, اٹ از بیٹر ٹو بی کیئرفل, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دل کے اندر کیا ہے, نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے. لیکن کیونکہ ہم ایک جس پرسپیکٹو سے ڈسکس کر رہے ہیں نا, کیونکہ آلریڈی وہ جسے کہتے ہیں نا آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے, تو اٹ از بیٹر ٹو بی ویری کیئرفل. مجھے خود بتائیں, اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کیئرفل نہ رہیں اگر ہم, تو پھر اور کس کے بارے میں رہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اللہ کو کن ناموں سے پکارو. بالکل ایسی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آئی ایم لیونگ یو اپون اے پاتھ لیلھا کنہاریھا, جس کی رات بھی دن جیسی ہے. تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی چیزیں بتا دی, تو کیا اللہ تعالیٰ کے بارے میں نہیں بتائی ہوں گی, جو کہ ہمیں لگتا ہے نہیں, ہم تو سمجھتے ہیں کہ اللہ سے محبت ایسے کرنی چاہیے. دا 4 T's جس پہ ہم نے نہیں انڈلج ہونا. نمبر 1, اس کو تشبیہ کہتے ہیں, اینتھروپومورفزم جس کو کہا جاتا ہے. وی ڈونٹ ایسوسیٹ دیٹ ود اللہ تعالیٰ. سیکنڈ T ہے تعطیل, جس کو ڈینائل کہتے ہیں. وی ڈونٹ ڈینائی کہ اللہ تعالیٰ سنتے نہیں ہیں, دیکھتے نہیں. اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. آف کورس وی ڈونٹ گو ان ٹو دا وائز اینڈ دا ہاؤس, بٹ وی بلیو. دا 3rd T از تعویل. کوئی فگریٹو انٹرپریٹیشن نہیں کریں گے انٹل اور انلیس پروون بائی وحی ادروائز. اینڈ دا 4th از تحریف. کوئی ڈسٹورشن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, میننگ کو ڈسٹورٹ نہیں کریں گے. اب اس کی امپلیکیشن کیا ہے؟ اگین کوئی کہنے کو کہہ سکتا ہے یہ آپ انٹلیکچوئل ایکسرسائزز کر رہے ہیں کیا, تحریف, تعویل, تعطیل. دیکھیں, جو ایسنس آف ورشپ ہے, میں آپ سے ایک کویسچن پوچھتا ہوں, ایک مسلمان کا زندگی کا مقصد کیا ہے علی بھائی؟ اللہ کی عبادت. اللہ کی عبادت. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب علماء کہتے ہیں کہ اس ورشپ کی ایسنس ہم پا ہی نہیں سکتے تب تک جب تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات نہ جان لیں. بے شک. اور اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے فَعْلَمْ and seek knowledge أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے اور آپ کی زندگی میں تمام مینیفیسٹیشن اللہ تعالیٰ کے ارد گرد ہی ہو. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ الانعام میں, قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے, ان صلاتی, میری نماز, و نسکی, میری قربانی, و محیایا و مماتی, میرا جینا مرنا للہ رب العالمین. تو یہاں پہ یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی وہ ایک آیت وچ از دا فاؤنڈیشن آف اسماء و صفات, اور پھر 5 نیمز کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں, اور پریکٹیکلی اس سے میں اور آپ کیسے ریلیٹ کر سکتے ہیں وداؤٹ گوئنگ انٹو نیٹی گریٹیز. اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں کہتے ہیں آیت نمبر 180 میں, یہ اسماء الحسنہ کی ایک پیٹ آیا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, کہ بے شک سارے نام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام ہیں. یعنی کہ دا میننگ آف دی آیا از فَدْعُوهُ بِهَا, تو انہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو, کال اپون ہم ود دوز بیوٹیفل نیمز. تو اور پھر ایک بڑی مشہور حدیث بھی ہے, بلکہ حدیث بتاتے ہوئے ساتھ میں کویسچن بھی کر لیتا ہوں آپ سے. سمر ہالیڈیز چل رہی ہیں نا, تو بڑے عرصے سے بچوں سے سوال نہیں پوچھا. عبدالعلیم بھائی, ایک ٹینجنٹ میں کویسچن ہے آپ سے, کیا اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہی ہیں صرف؟ نہیں. دیکھ لیں, اتنے کانفیڈنس کے ساتھ انکار کر دیا آپ نے. چلیں جواب دینا. کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا, آئی تھنک تہجد کی دعا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد اٹھا کرتے تھے, اس میں مانگتے تھے. اس میں ایک لائن اس طرح بھی تھی کہ اللہ وہ تمام نام, ایک تو وہ نام ہے جو آپ نے ہم پہ ریویل کر دیے, اور ایک کچھ آپ کے وہ نام ہے جو آپ نے ریویل نہیں کیے, جو صرف آپ کو ہی پتہ ہے. تو آئی بلیو کہ 99 نیمز نہیں, اللہ کے اس سے زیادہ نام ہیں.
تو ہر وہ نام جو تو نے اپنے لیے پسند کیا، ہر وہ نام جو کہ آپ نے اپنے پاس علم غیب میں چھپا کے رکھا. اس کو بتانے کا مقصد یہ ہے، ایک حدیث صحیح حدیث ہے کہ جس نے 99 نیمز کا احصاء کر لیا. میں نے ترجمہ نہیں کیا، اس کے ترجمہ میں کافی چیزیں ہیں. دا ورڈ از احصاء، دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. دا پرومس آف جنہ ہیز بین میڈ اپان احصاء آف 99 نیمز. احصاء، اگر کوئی نوٹس نہیں بنا رہا تو اس کے نوٹس بنا لیں. 5 چیزیں ہیں which cover the meaning of احصاء. نمبر 1 ایمان لے کے آنا کہ اللہ تعالیٰ کے نام ہے. اچھا یہ ہلکی بات نہیں ہے، پہلا پوائنٹ سب سے ہیوی پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2 میمورائزنگ دیم. پوائنٹ نمبر 3 انڈرسٹینڈنگ دیم. پوائنٹ نمبر 4 ان کے ساتھ دعائیں کرنا، ان کا واسطہ دینا. ان کا واسطہ، یا غفور گناہ کیے ہیں تو اللہ کو اس پیارے نام سے بلا، یا فتاح، یا فتاح کھول دے. نمبر 5 ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم. اب یہ ہم کہیں گے کیا مطلب ایکٹ ان اکارڈنگس ٹو دیم؟ آئیں اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. 4 نام میں آپ کے سامنے جلدی سے رکھتا ہوں. رحمان رحیم میں نے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے الملک، الملیک بھی آتا ہے، اسی طرح المالک بھی آتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اس کا میننگ ہے دو اونر، پوزیسر جس کو کہتے ہیں نا. اب کویسچن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو المالک ہے، صحیح، لیکن اللہ تعالیٰ کے المالک ہونے سے ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیا مینیفیسٹیشن آتی ہے؟ کیا خیال ہے علی بھائی؟ آپ مجھے بتائیں ذرا. سوچیں، عبدالعلیم بھی سوچیں، آپ بھی سوچیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں نے تو لکھا ہی ہوا ہے اپنے سامنے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے؟ آپ سے اگر میں پوچھوں اللہ تعالیٰ المالک ہے، علی بھائی آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں اس میں ایک پازیٹیو بینیفٹ کیا ملے گا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ اس طرح سوچا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، ملکیت اللہ کی ہے، میری ہے ہی نہیں، تو بندہ ہمبل رہتا ہے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. دوسرا جی، یعنی کہ آپ نے بلز آئی ہٹ کیا، یعنی کہ دا پوزیسر اینڈ دا اونر آف اینی تھنگ ان دا ورلڈ از اللہ تعالیٰ. تو یہ ہمیں ایک سینس آف رسپانسبلٹی دیتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، پراؤڈ نہ ہو، وہ ہمارا نہیں ہے، ایونچولی وہ اللہ کا ہے. اینڈ دیئر فار پریکٹیکل پوائنٹ کیا ہے؟ ایک سینس آف رسپانسبلٹی، ذمہ داری انکلکیٹ. بچے غیر ذمہ دار ہوتے ہیں. آپ سوچیں اگر بچے کو یہ پتا ہو المالک الملک اللہ تعالیٰ ہے، تو اس میں ایک پریکٹیکل مینیفیسٹیشن ذمہ داری ہے. ہر چیز کے ساتھ ذمہ داری، آپ کی پڑھائی کے ساتھ ذمہ داری. یہ ذہن دیا اللہ نے دیا ہے نا، بالکل ٹھیک. تو اس کے ساتھ ذمہ داری. پھر اسی طرح جو کچھ ہمارے پوزیشن میں ہے وہ یہیں کا یہیں رہ جانا. صحیح بات ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ المالک ہے، ہم فانی ہیں، جی ہاں جی ہاں، ہم نے چلے جانا ہے، تو ایونچولی یہ ہمیں ایک ڈیتھ کا ریمائنڈر بھی دیتا ہے. صحیح بات. اسی طرح القدوس، صحیح، جس کو پیور اور بلیسڈ بھی جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی کیا مینیفیسٹیشن ہوگی؟ عبدالعلیم آپ کیا کہتے ہیں؟ پیور اینڈ بلیسڈ، یعنی کہ آپ پیور، یعنی کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر میں آپ سے اس وقت ہی کویسچن کر لوں، اور یہ ہم اپنے آڈینس کو بتاتے چلیں کہ یہ اس سے پہلے میں نے علی بھائی کو نہیں بتایا تھا کہ ان سے میں پوچھوں گا، نہ ہی عبدالعلیم کو. یعنی کہ میں آپ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ تھوڑا سا سوچیں تو بہت مشکل بات مشکل چیزیں نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ذیشان بھائی مجھے یہ لگتا ہے کہ پیور اینڈ جو القدوس ہے نا، بیسیکلی کہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی پازیٹیو ایٹریبیوٹس ہیں نا کائنات میں، وہ سارے اللہ تعالیٰ کو آپ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتے ہیں نا کہ وہ ایک شاید دعا ہے جس میں ہے کہ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ. اللہ جتنا بھی اچھائی ہے، جتنی بھی پیورٹی ہے، دیٹ آل belongs to you. ایکسلنٹ. اسکالرز کہتے ہیں پیورٹی آف ذات ایکولس ٹو پیورٹی آف کلام. یعنی کہ القدوس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ جتنے شبہات ہیں وہ سب اس نام سے حل ہوتے ہیں. کیسے بھلا؟ پیورٹی آف کلام کا کیا مطلب ہے؟ اگر ایک جگہ اللہ نے قصاص کی بات کر لی ہے تو قصاص از ناٹ ٹائرنی، قصاص از ناٹ سم تھنگ نیگیٹو، کیونکہ قصاص اللہ کے کلام میں ہے. پیورٹی آف کلام نیسیسیٹیٹس دا پیورٹی آف ذات، القدوس. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ کارپورل پنشمنٹس رکھی، اسی لیے قصاص کی مثال ہی لے لیں. اس آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارے لیے زندگی ہے. آپ کوئی سوچے کہ ڈیتھ فار ڈیتھ میں زندگی کہاں سے آ گئی؟ تو اس کا نقطہ جو ہے نا، وہ علماء یہ بتاتے ہیں کہ اسلام لکس فار دا گریٹر گڈ آف دا سوسائٹی. پھر اسی طرح آخری ایک ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. نام تو بہت ہیں لیکن جسٹ ٹو میک تھنگس پریسائز، المہیمن. یہ سورہ حشر میں اینڈ پہ سارے نام آتے ہیں. دا گارڈین، دا واچر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ گارڈین ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس نام کا جو نالج ہے وہ ہمیں مجبور کر دیتا ہے کہ ہم اپنی سوچ، زبان سے جو چیز نکل رہی ہے اور جو ہمارے ایکشنز ہیں ان کے بارے میں ہم بہت زیادہ محتاط ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اسی کو میں جوڑوں گا اینڈ دین آئی الو یو گائز ٹو ٹیک فارورڈ.
ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ دو قسم کی ہے. صحیح, بہت زیادہ معرفت بات ہو رہی ہے لیکن وہ اس سے ریلیٹڈ ہے المہیمن سے. ایک ہے عام معرفت جو کہ سب جانتے ہیں, اللہ مالک ہے, خالق ہے, رازق ہے, اس میں ابن قیم کہتے ہیں کوئی کمال نہیں ہے. دا سیکنڈ از خاص معرفت, جو کہ ابن قیم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, جو کہ دل میں اللہ کی شرم, اللہ کی حیا پیدا کرتی ہے, اللہ کا ڈر, اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. اس کی مینیفیسٹیشن کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ. وغلقت الابواب, یعنی کہ سیڈکشن ہوئی. وقالت حیت لک, آگے انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ. یہ جو کلمات ہیں نا, انی اخاف اللہ, بے حیائی کے آگے یہ جو جگر پیدا ہو جانا کہ بندہ بولے انی اخاف اللہ, یہ انبیاء کی صفت تھی. اور یہ انبیاء کی صفت کیوں تھی؟ کیونکہ ان کو اللہ کی معرفت تھی, ان کو پتہ ہے کوئی ذات ہے جو کہ المہیمن. سبحان اللہ. یوسف علیہ السلام کی بات سے میں تھوڑا سا اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا علی بھائی کہ انبیاء جو ہمارے رول ماڈلس ہیں, اللہ تعالیٰ نے بہت ذکر کیا ہے قرآن میں ان کا. اور آپ اگر جس طرح آپ نے بھی ابھی بتایا, آپ اگر نوٹ کریں نا تو وہ اللہ کے ناموں سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے, بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے. یوسف علیہ السلام بچپن میں ہی ان کو کنویں میں ڈال دیا گیا, اور اس کے بعد پھر ان کو غلام بنا کے مصر میں بیچ دیا گیا. مصر میں وہ ایک عزیز کے گھر رہتے ہیں, وہاں پہ ان پہ یہ جو عورتوں کا تھا فتنہ وہ آیا ان پہ. اس کے بعد ہی واز انوسینٹ اور ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا گیا. جیل کے بعد وہاں سے وہ نکلے, پھر وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مصر کا وہ وہاں پہ ان کو حکومت دی, ان کو ایک عہدہ مل گیا. تو وہ نا سارا واقعہ اٹس اے اسپین آف ایئرس. اس کے بعد وہ ایک نا بڑی خوبصورت آیت ہے, دیٹس مائی فیوریٹ. جب ان کے پیرنٹس بھی آ گئے, ان کو عرش پہ بٹھا لیا انہوں نے, تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ وقال یا ابتی ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعدی ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. یہ آگے جو پارٹ ہے زیادہ غور طلب ہے. ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ آئے, انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ اے ابا جان, یہ جو سارا معاملہ تھا نا, یہ جو ابھی سجدہ کر رہے ہیں مجھے سارے, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پتہ نہیں کتنے سال پہلے دیکھا تھا. میرے رب نے اس خواب کو آج سچا کر دکھایا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور اللہ کی فیورز کو اکنالج کر رہے ہیں. کہتے ہیں بھائی جان آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اور بھی بڑے احسان کیے ہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے قید سے نکالا, ابا جی کو نہیں پتا کہ قید میں بھی تھے, وہ ریئلائز کرا رہے ہیں آگے. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب میرے بھائیوں میں کے درمیان ہمارے درمیان ایک دل میں ایک آ گیا تھا, وہ ایک خلیش آ گئی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود ہمیں ملا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, اللہ تعالیٰ بہت باریک ہے جو بھی وہ کرنا چاہتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ واز پلاننگ آل دس. مجھے شاید یعنی ہمیں نظر نہ آ رہا ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, utmost precision. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ سارے ان سالوں میں میرے ساتھ تھا. ہی واز پروٹیکٹنگ می, وہ پلان کر رہا تھا میرے لیے. مجھے کنویں سے آج اس عرش پہ بٹھانے والا, تاج پہنانے والا وہ اللہ تعالیٰ تھا. پھر آگے وہ کہتے ہیں انہ هو العلیم الحکیم. شاید مجھے برا لگتا کہ مجھے جیل میں کیوں ڈال دیا گیا, شاید مجھے لگتا کہ مجھے عورتوں کا فتنہ کیوں آ گیا, لیکن دو اللہ تعالیٰ کے ایٹریبیوٹس بتا دیے کہ وہ علیم بھی ہے, حکیم بھی ہے. اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا جو ہونا تھا, جو آپ کے ساتھ ہو رہا تھا, اور پھر اللہ کی حکمت بھی تھی. اللہ کو پتہ تھا میں اب یہ کرنا ہے, اب یہ کرنا ہے, اب ان کے ساتھ یہ کرنا ہے. تو سبحان اللہ. اسی طرح بہت سے انبیاء, کہیں قرآن میں ڈفرینٹ جگہ پہ ان ربی رحیم ودود, مطلب اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا, بہت زیادہ محبت کرنے والا. تو واللہ ذیشان بھائی کی بات کہ جو نیمز ہیں اللہ تعالیٰ کے اتنی اسٹرینتھ دیتے ہیں کہ آپ اکیلا انسان جو ہے نا وہ جا کے پتہ نہیں پوری فوج کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے. اور آپ ایک بات غور کریں کہ اتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے سچویشنز کے ساتھ اپنے نام جوڑے, جیسے یہ آپ نے بتایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر, سورہ ملک, کہ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا جب کہ وہ لطیف ہے, جب کہ وہ خبیر ہے. پھر الرحمن علی العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہوا اپنی شان کے مطابق. اب رحمان عرش پر مستوی ہوا, اللہ نے کچھ بھی ہو سکتا تھا. تو میں اس پہ پڑھ رہا تھا کہ دیکھیں حکومت کا تقاضا اور ظاہر ہے اس ذمہ داری کا تقاضا وہ مرسی سے ہے. یعنی اس کو ایسے ہم امپلیمنٹ اپنی لائف میں بھی کر سکتے ہیں کہ اگر تم کہیں بیٹھے ہو اتھارٹی کی پوزیشن پہ تو ریممبر کہ اللہ مرسیفل ہے, تو تم نہ اکڑ جاؤ اس اتھارٹی کو لے کے. اور پھر یہ کہ لطیف ہے, خبیر ہے. اور کوئی آپ کے ذہن میں ذیشان آئے ہیں؟ آف کورس وائل یو سے دس, تھوڑا سا ہم یہ بھی ڈسکلیمر دے دیں کہ آپ کی بات سے یہ مطلب نہیں ہے دیٹ عرش از اتھارٹی. عرش آف کورس از دی کریشن, عرش از اے فزیکل, لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ
جو ہے نا یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکومت کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ الملک ہیں. جی ہاں جی ہاں, سو اس کی مینیفیسٹیشن ہی ہے. بالکل. میرے پاس بہت زیادہ امام ابن القیم رحمہ اللہ ہو گیا. آخری آپ کی اجازت کے ساتھ ایک صفحہ میں نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے لفظ اللہ کے بارے میں. ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کے خصائص یعنی کہ اس کے جو اس کی اسپیشلٹیز ہیں, ابن قیم کہتے ہیں کہ وہ آپ کے خیال میں کتنے ہوں گے, نمبر میں بتائیں. 15-16. ابن قیم کہتے ہیں کہ اللہ کے خصائص ہیں یہ لامحدود ہیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ یہ دے آر ناٹ باؤنڈ ود نمبر. لیکن ابن قیم نے ایک لفظ اللہ کے خصائص, لفظ اللہ کے خصائص ہیں. انہوں نے ایک پیراگراف لکھا ہے, وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا. آئی پرسنلی لو دس, اور سب کو میں کہوں گا ذرا غور سے سنیں. وہ کہتے ہیں دا نیم یعنی کہ لفظ اللہ, دا نیم از ناٹ مینشنڈ اوور اینی تھنگ ایکسیپٹ کہ اٹ از پیلٹری دیٹ اٹ بیکمز پلینٹیفل. تھوڑی ہوتی ہے لیکن زیادہ ہو جاتی ہے, برکت آ جاتی ہے. نور ایٹ دا ٹائم آف فیئر ایکسیپٹ دیٹ اٹ ریمووز اٹ, نور ایٹ دا ٹائم آف ہارڈ شپ ایکسیپٹ دیٹ اٹ لفٹس اٹ, نور ایٹ دا ٹائم آف ڈسٹریس اینڈ وری ایکسیپٹ دیٹ اٹ ایلیویٹس اٹ, اس کو دور کر دیتی ہے. نور ایٹ دا ٹائم آف کنسٹرینٹ, تنگی کی حالت میں, مگر یہ کہ اللہ کا نام اس کو لبریٹ کر دیتا ہے. نو ویک کریچر ڈپینڈز آن اٹ ایکسیپٹ that it gains strength through him. No one undergoing humiliation except it grants him honor, nor the one who is poor except that it leads him to richness. کوئی بھی اکیلا نہیں رہتا اس نام کی وجہ سے except کہ وہ اس میں comfort ڈھونڈتا ہے. Nor one who is overcome except that this name aids him and supports him. Nor one in the state of dire need except that it lifts his need, nor one who is run astray except that it draws him back. اور پھر ابن قیم کہتے ہیں یہ وہ نام ہے, it is the name of Allah, it is the name through which hardship is removed, through which blessings descend. کیا ہے سورہ رحمان کی آخری آیت, تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام, بہت بابرکت ہے تیرے رب کا نام. Through which supplications are answered, through which the foot does not slip, ثابت قدمی ملتی ہے. Through which evil is repressed and good is promoted. نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کس سے ہے, اللہ کے نام سے ہے. It is the name through which the heavens and the earth stand, because of which heavenly scriptures were descended, the messengers were sent, legal laws were legislated, legal punishments established, jihad established. Through this name, Ibn Qayyim کہتے ہیں, is the creation divided into fallacious and wretched, and through it does the undeniable reality come to pass and the final hour will occur. Because of it the scales are erected, پل صراط اس کے لیے بچھایا جائے گا, جنت اور جہنم جو ہے اس کی وجہ سے تیار کی گئی ہیں. Through it is the Lord of the worlds worshipped and praised, and to establish the rights were the messengers sent. It is about that the questions will be asked in the grave and on the day of resurrection. اس نام کی وجہ سے لڑائیاں ہوئیں, dispute arise, and to one go, اور اسی نام کی وجہ سے لوگ حکم کی طرف جاتے ہیں. محبت اس نام کی وجہ سے ہے, نفرت اس نام کی وجہ سے ہے. Wretched is the one who is ignorant of it and leave off its right. اور آپ حیران ہوں گے, یہ چیز دل میں بیٹھ جائے. عبدالعلیم نے کہا کہ بچوں کی تربیت کریں, آپ غور کریں, یہ کانسیپٹ دل میں راسخ ہو تو پھر دعائیں دیکھ لیں. آپ اٹھتے ہیں صبح, الحمدللہ الذی احیانا, بسم اللہ, آپ روز مرہ کی دعائیں دیکھ لیں, انبیاء کی دعائیں دیکھ لیں, اللہم اللہم, صبح سے لے کے شام تک کی آپ دعائیں دیکھ لیں, اس میں لفظ اللہ آپ کو ملتا ہے. اور اگر اس چیز کا رسوخ میرے اور آپ کے دل میں ہو تو پھر حقیقت بات ہے کہ آپ کمزور سے کمزور بھی ہوں. اف یو اکارڈنگ ٹو ابن قیم کہ اگر اللہ آپ کے پاس ہے تو سب کچھ آپ کے پاس ہے, اینڈ اف یو لوز اللہ دین یو لاسٹ ایوری. میں تو کہتا ہوں یہی خطبہ ہونے لگ جائے نا ہر مسجد میں جمعے کا تو یہ کافی ہے. سبحان اللہ, اتنی خوبصورت لائنز پڑھی ذیشان بھائی نے. آپ اس سے سوچیں کہ اب جس کے پاس اللہ نہیں ہے اس کے پاس کیا ہے. ہمارے جو ایتھسٹ ہیں بھائی ہیں, انسان ہیں, انسانیت میں ہمارے بھائی ہیں, انہوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھیں بالکل ہی نا اپنے سرکل سے نکال دیا, اپنی خواہشات کی وجہ سے. اس کی بڑی ریزنز ہیں, جس بھی وجہ سے, کوئی بیڈ پیرنٹنگ, بہت سے مسئلے مسائل کی وجہ سے. میرا ان سے ایک سوال ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے ابھی سنی ہیں آپ کی لائف میں یہ نہیں ہے,
ٹھیک ہے, اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کو مائنس کر دیا نا, آپ نے سمجھا ہی نہیں اللہ کو, تو پھر یہ چیزیں تو ختم ہوگی نا پہلے. پھر آپ کس کے پاس جا کے ہیلپ ڈھونڈتے ہیں, کس کے پاس جائیں گے؟ جس انسان کے پاس بھی جائیں گے نا, کیونکہ انسان ہی بچتے ہیں پھر. اگر آپ کا اللہ میں بلیف نہیں ہے, آپ کہتے ہیں نہیں سپر نیچرل کچھ بھی نہیں ہوتا, تو پھر انسان بچتے ہیں. انسان آپ کو نا ہر انسان دھوکہ دے گا, انسان توڑ دیں گے, آپ توڑ دیں گے, اپنے مقصد کے لیے یوز کریں گے. اس کے بعد آپ بالکل ایک حد تک آپ کی سنیں گے, ایون آپ کے کلوز سے کلوز انسان بھی چھوڑ دیں گے, ایک حد تک سنے گا نا. ماں باپ دیکھ لیں, اکثر ماں باپ تنگ آ جاتے ہیں. کتنے اچھے ماں باپ ہوں, کہتے ہیں یار کیا رٹ لگائی ہے تم نے, بس بھی کرو. ماں باپ یہ کہہ دیتے ہیں, بیوی اور شوہر تو بہت دور کی بات, کہاں جائیں گے یار آپ سوچیں, اگر اللہ آپ کی لائف میں مسنگ ہے. اس کے علاوہ دیکھیں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں نا, میں ایتھسٹ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں, آپ تھوڑا سا ان بائسڈ ہو جائیں. جس بھی وجہ سے آپ نے دین کو چھوڑا نا, اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ رکھ دیں. اکیلے اگر آپ کی ایگو ہے, آپ کی کوئی ڈیزائرز تھیں, وہ اسلام روک رہا تھا, آپ نے کہا چلو میں اسلام کو سائڈ پہ کروں, تو اللہ تعالیٰ کا میں انکار کرتا ہوں, مجھے سکون مل جائے گا, میں کہوں گا جو اپنی مرضی سے جو مرضی کروں. آپ اللہ کی کریشن پہ غور تو کریں. صحیح بات. یہ ابھی جو ریسنٹلی بڑی مشہور فوٹوز تھیں, وہ جیمز ویب ٹیلیسکوپ والی, سب کہہ رہے تھے واو ہاؤ گریٹ دا نیچر از. مطلب میں پرسنلی علی بھائی کو بتاؤں, جب میں پڑھتا تھا نا کمنٹ کہ ہاؤ گریٹ دا نیچر از, مجھے تھوڑا سا نا غصہ آتا تھا, اور میں کمنٹ کر دیتا تھا وہاں پہ کہ ہو از نیچر, وٹ از نیچر. مطلب آپ نے یہاں پہ بھی دھوکہ کھا لیا. یہاں پہ اللہ کہنا چاہیے تھا, گاڈ کہنا چاہیے تھا, آپ نے وہاں پہ بھی نیچر کی طرف ڈائریکٹ کر دیا. آپ اسپیس کو لٹرلی علی بھائی, مجھے بڑے گوز بمپس آتے ہیں جب بھی وین آئی ٹاک اباؤٹ اسپیس اور یہ اسٹارز وغیرہ. تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کریشن ہے, اتنی بڑی کریشن ہے. بہت سے سائنٹسٹ کہتے ہیں ہم نے آئی تھنک 4% اسپیس دیکھ لی ہے. میں اس پہ بھی کوشچن کرتا ہوں کہ 4% کیسے دیکھ لیا آپ نے؟ آپ پرسنٹیج تو تب بناتے ہیں نا جب آپ کو پتا ہو کہ 100% کتنا تھا. بالکل صحیح. یہ کلیم بھی غلط ہے. آپ آسمان پہ دیکھیں, آپ ستاروں کو دیکھیں, آپ اللہ کی کریشن دیکھیں, اللہ نے جانور بنائے, آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں, ساری باتیں چھوڑ دیں. بالکل صحیح. آپ دیکھیں آپ کے اندر کیسے اللہ تعالیٰ جو سسٹمز چل رہے ہیں. ذیشان بھائی ماشاء اللہ بایولوجی پڑھاتے ہیں, واللہ آپ کا ایک ایک سیل جو ہے نا, وہ بول بول کے کہتا ہے کہ اللہ ہے. آپ جو مرضی آنکھیں بند کر لیں, کان بند کر لیں, لیکن آپ کی باڈی کا ایک ایک سیل گواہی دے رہا ہے, اور آپ کے خلاف گواہی دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے. وہی آپ والی بات جو آپ کہہ رہے تھے کہ انسان تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈالا. سورۃ یاسین کی آئی تھنک ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. انسان ہماری مثالیں بیان کرتا ہے, اللہ کی مثالیں بیان کرتا ہے, اور اپنے آپ کو بھول گئے کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ تم ایک سپرم کا ڈراپ تھے, دیٹ واز یور اوقات, اور تم باتیں اتنی بڑی کرتے ہو, اتنی بڑی باتیں کرتے ہو. اور میں اس پہ نا ایک چیز بڑی ایڈ کرنا چاہوں گا. لوگ سمجھتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہے. یہ ایتھیسٹ بھی کچھ کلیم کرتے ہیں کہ جی اللہ کیوں اتنا سیلف پریزڈ اپنے آپ کو کرتا ہے, یا ہماری ورشپ, اللہ کو ہماری ورشپ کی ضرورت ہے. پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اوپر جو آسمان ہے نا, اٹ از کریکنگ, اٹ از پروڈیوسنگ اے کریکنگ ساؤنڈ. کریکنگ ساؤنڈ کو آپ تھوڑا سا اس طرح سمجھ لیں کہ ایک پرانی چارپائی پہ جب کوئی بیٹھتا ہے نا, تو جو آواز آتی ہے کائنڈ آف دیٹ, یا ایک کیمل پہ جب کوئی ہیوی لوڈ ہو تو جو آواز آتی ہے نا, اسے کریکنگ ساؤنڈ کہہ لیں. تو آسمان تمہارے اوپر نا کریک کر رہا ہے. اور پھر آگے فرمایا کہ حق ہے, اور یہ بات واقعی اٹ ڈیزروز کہ وہ کریک کرے. کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ آسمان پہ 4 انگلیوں کے سے بھی زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا کوئی فرشتہ قیام میں کھڑا ہوا ہے, اللہ کے آگے رکوع کر رہا ہے, یا اللہ کو سجدے کر رہا ہے. اللہ کو ہماری کہاں ضرورت ہے؟ کتنے لوگ ہیں ہم لوگ, کتنے بلین لوگ ہیں, شروع سے لے کے ابھی تک دیکھ لیں, کمپیئر کر سکتے ہیں. اللہ ڈزنٹ نیڈ اس. ہم ایک ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ کے محتاج ہیں. اللہ آپ بھاگ ہی نہیں سکتے نا, آپ اللہ سے اسکیپ ہی نہیں کر سکتے. اللہ نے چیلنج دیا آئی تھنک سورۃ رحمان میں کہ اے انسانوں اور جنوں کی جماعت, اگر اللہ کی سلطنت سے نکل سکتے تو نکلو, نکل کے دکھاؤ ہمیں. ہم تو ابھی یہ مارس تک نہیں پہنچ سکے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پلیز بھائیوں اور بہنوں, تھوڑا سا ان بائسڈ ہو کے دیکھیں کہ آپ لوگ جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. بہت اچھا آپ نے سنسیریٹی کے ساتھ ان لوگوں کی توجہ اس طرف دلائی جو اللہ کو بھولے ہوئے ہیں, یقین ہی نہیں رکھتے اللہ پہ. ایتھسٹ کا بھی ذکر کیا. یہ جو جیمز ویب ٹیلیسکوپ کی آپ نے بات کی, اس پر مجھے ڈاکٹر کارل سیگن, ایک بڑے مشہور فزسسٹ گزرے, ان کا ایک کال یاد آیا. He said when we look at the universe and galaxies and all this system, we come to realize that somewhere something incredible is waiting to be found. اللہ سبحان اللہ. کارل سیگن کہہ رہے ہیں. تو کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اب تو فزکس زیادہ تر فزسسٹ پوزیشن ریورس کر رہے ہیں. پتہ آپ کو, وہ اس بات پر آ گئے ہیں کہ کریٹر موجود ہے. وہ ہے کیسا, کون ہے, یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ,
لیکن باقاعدہ پوزیشنز ریورس کی ہیں اکیڈیمیا نے اپنی کہ یار لکنگ ایٹ آل دس تھنگ گریوٹی ایگزیکٹلی نیڈس ٹو بی ایز مچ ایز اٹ ہیز ٹو بی. یعنی یہ کس نے سیٹنگ کر دی ہے ہر سیارے کی گریوٹی کی, ایوری تھنگ از سیٹ ان ٹو موشن اینڈ پلیس. تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, دیر ہیز ٹو بی اے کریٹر اینڈ ہی از ویٹنگ ٹو بی فاؤنڈ. اب ان کو پا لیں نہ پائیں, یہ نہ پائیں گے تو بدقسمتی ہے. میں ذیشان آپ نے جو بڑی خوبصورت باتیں کی ابن قیم کی, کچھ دل کو نرم کرنے والے واقعات میں چاہتا ہوں اس سے ہم اینڈ کریں اور کچھ مثالیں ہم دیں صحابہ کی لائف سے. آپ نے کہا نا یہ نام انسان سے خوف ہٹاتا ہے. مجھے واقعہ یاد آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک بدو آیا, اس نے تلوار رکھی یہاں پہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون بچائے گا اب تجھے مجھ سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ, اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی, یعنی وہ کانپنے لگ گیا. اسی طرح مجھے ایک واقعہ یاد آیا, اب یہ کتنا اوتھینٹک ہے لیکن تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. خالد بن ولید کے پاس رومن کمانڈر آیا, اس کا بڑا مشہور نام ہے. اس نے کہا کہ خالد وہ تلوار دیکھنی ہے مجھے, آپ کے بارے میں مشہور ہے, آپ کے پاس نا ایک تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے, جو بریک نہیں ہوتی ہے. وہ مشہور ہو گیا تھا خالد بن ولید کے بارے میں. خالد نے کہا کہ کون سی تلوار؟ میرے پاس تو بہت تلواریں ہیں جو میں یوز کرتا ہوں, آپ کو کون سی دیکھنی ہے؟ اس نے کہا نہیں وہ والی. خالد بن ولید نے کہا اس تلوار کا نام ہے اسلام, اور وہ کبھی نہیں ٹوٹتی. تو اگر تو اسلام لے آئے گا تو تجھے وہ تلوار نظر آ جائے گی. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ساری مینیفیسٹیشن صحابہ کی لائفز میں موجود ہیں, نظر آ رہی ہیں. آپ دیکھیں ڈسٹریس میں اللہ کے نبی نے کیا دعا سکھائی, اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, اور پھر لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. وہ بہت کی لمبی دعا ہے. پھر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. کس طرح ہمیں پکارنا سکھایا, کنیکٹ کیا اللہ تعالیٰ سے. اور کیا آپ کو صحابہ کی لائف میں, کیونکہ میں سمجھتا ہوں صحابہ نے جس طرح اللہ پر صحابہ ایمان لائے ہیں نا, وہ تو ان کے کوئی قریب بھی نہیں ہو سکتا. تو کوئی دل کو نرم کرنے والے واقعات ہم لوگوں کو, میں سمجھتا ہوں. علی بھائی آئی تھنک میں جو کافی باتیں میں نے کر لی ہیں, آئی تھنک دا لاسٹ تھنگ جو میں بات کروں گا اس بارے میں, صحابہ کرام انبیاء علیہم السلام کے بعد وہ لوگ تھے جو کہ جن کو اللہ کی سب سے زیادہ معرفت تھی. اس پوائنٹ پہ ہم سب ایگری کرتے ہیں. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, صحابہ کرام کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے جس نے ہمیں بہت ریلیف دیا. اللہ اکبر, اللہ. ان دو چیزوں کو جوڑتے ہیں. وہ آیت کون سی تھی اور کیوں ان کو اس نے اتنا ریلیف دیا؟ کیونکہ ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ عظمت تھی. بہت مشہور آیت ہے سورہ زمر کی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر اسکالرز نے کہا ہے کہ 5 باتیں اس آیت میں نوٹ کرنے والی ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ترجمہ ہے کہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر دیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, ڈو ناٹ ڈسپیئر the mercy of اللہ, ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, انہ هو الغفور الرحیم, بے شک اللہ ہی غفور الرحیم ہے. اب پہلی بات اسکالرز کہتے ہیں کہ آپ نوٹ کریں یہاں پہ ایڈریس اللہ تعالیٰ نے, یعنی کہ کن کی, ہو آر دا پوائنٹ آف ایڈریسز, جنہوں نے گناہ کیے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کیا یا ایھا الذین اجرموا, اے فاسقوں, اے مجرموں, حالانکہ اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ طرز اختیار کیا انا من المجرمین منتقمون, کہ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے. تو علماء کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت دیکھیں, قل یا عبادی الذی, اے میرے بندوں, میرے بندوں. تو یعنی کہ دس مینیفیسٹس دا لو آن دی آن سیٹ. نمبر 2, اچھا گناہ, زنا کیا, شرک کیا, چوری کی, ڈاکہ ڈالا, قتل کیا, نہیں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, حدیں پار کر. اسٹوری کو نہیں, اسٹوری کو ختم کیسے کیا؟ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا, یعنی کہ بات ختم کر دی. ایونچولی ایوری تھنگ ایٹ دی اینڈ, ایوری سن از این اپریشن اگینسٹ آور اون سیلفز. بالکل صحیح. نمبر 3, اللہ تعالیٰ نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ. اس کو آپ کمپیئر کریں کسی مخلوق کے ساتھ. کسی نے کوئی برا کیا اور کسی جج کے پاس جائے تو وہ پہلے اس کو دلاسے نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. بات یہاں پہ ختم ہو سکتی تھی. چوتھی چیز, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیں گے. عربی میں ذنوب گناہ کی جمع ہے. یہاں پہ بات ختم ہو سکتی تھی لیکن اللہ نے تسلی دی جمیعا. ان اللہ, بے شک, ان اللہ, ان عربی میں تاکید کے لیے یوز ہوتا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں تمہارے سارے گناہ, سارے کے سارے. اللہ اکبر.
بات یہاں پہ بھی ختم نہیں کی. 5ویں انہو بے شک ہوول غفور الرحیم, وہی ہے بار افرمیشن, بار گارنٹیز. یعنی کہ کسی کو اگر یہ اگین دس از ناٹ اے ڈور ٹو سن, لیکن اس چیز کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی میرے لیے کوئی نکلنے کا راستہ ہے کیا, مجھے سائن نہیں مل رہا, مجھے اللہ کی طرف سے وہ وائبز نہیں آ رہی, لوگ بڑا کچھ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بہانے رکھے ہیں معاف کرنے کے لیے, اگر کوئی سمجھے اگر اللہ کی معرفت کسی کو. آپ سورہ ضحیٰ دیکھ لیں, میں غور کر رہا تھا کہ بات یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا. اس کے بعد بات ختم ہے, لیکن اللہ نے دلائل دیے. الم یجدک یتیما فآویٰ, کوئی ضرورت نہیں, لیکن نہیں, اللہ نے دلائل دیے کہ کیا نہیں کیا, اللہ نے تجھے نہیں تھاما جب تو یتیم تھا. تھرو آؤٹ لائف تجھے اللہ نظر آ رہا ہے کہ نہیں نظر آ رہا ہے, تو اب کیسے چھوڑ سکتا ہے, اب کیسے نفرت کر سکتا ہے. بلکہ سورہ بلد میں غالباً وہ پیپل آف دا ڈچ کا جو واقعہ ہے سورہ بروج میں, اس میں جو ہے نا ابن حجر غالباً ان کا ہے, ابن حجر کا کال ہے غالباً, مے بی آئی ایم رانگ بٹ چیک کر لیجیے گا. وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آیا ہے نا, کہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مومنین مرد اور عورتوں پہ بہت ظلم کیا, یعنی کھولتے ہوئے کنویں میں ڈال دیتے تھے تیل کے, اور وہ اللہ کے ولی ہیں. اللہ کے ولی سے جو دشمنی لگاتا ہے, اللہ کہتا ہے اس کی میرے سے دشمنی. لیکن وہ کہتے ہیں, وہ اسکالر اب کون ہے آئی ایم ناٹ شیور, مے بی ابن حجر, وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں ثم لم یتوبوا, اور پھر انہوں نے توبہ نہ کی تو پھر میں انہیں جہنم میں, یعنی کہ اگر توبہ کر دی تو توبہ کرتے تو میں معاف کر دیتا, تو میں ان کو کمپنسیٹ کر دیتا, جو جن کو جلایا گیا تھا نا ان کو کمپنسیشن کا میرا کام ہے. آپ دیکھیں خالد بن ولید کو دیکھ لیں یار, جنگ احد میں مسلمانوں کو نقصان پہنچا, سب سے زیادہ نقصان, اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے ہیں کہ میں کیسے ماروں, نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کو تلاش کر رہے تھے نا, کمانڈر کو میں ماروں, اور وہی خالد بن ولید اسلام قبول کر لیتا ہے. وہ تو کیسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف بھی کرتے ہیں, ان کا درجہ بھی بلند کرتے ہیں. دس از امیزنگ. علی بھائی, اس میں آپ نے ابھی ذکر کیا تھا سیف اللہ کا بھی, اور صحابہ کے بارے میں بات ہو رہی تھی. آپ دیکھیں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بھی, ظاہر سی بات ہے, سب سے بیسٹ لیڈر ہیں, ان کو پتہ تھا کہ کس بندے میں کیا کوالٹی ہے, انہوں نے بھی ان کو لقب دیا سیف اللہ. بالکل. اچھا, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں, مجھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت ہے نا, وہ اس ٹائٹل کی وجہ سے ہے. بیکاز سیف اللہ, اللہ کی تلوار, دس از ناٹ اے اسمال تھنگ. تو وہ آپ خود سوچیں کہ وہ اپنے آپ کو کیسے دیکھتے ہوں گے جب ان کو یہ ٹائٹل ملا, کتنا بڑا اعزاز ہے. اور ایون آئی تھنک یہ ہسٹری کی کسی بک میں آتا ہے کہ جب وہ ڈیتھ بیڈ پہ تھے نا, تو وہ ان کا کوئی دوست آیا ان سے ملنے کے لیے, تو وہ اس کو نا اپنے مارکس دکھا رہے تھے وونڈس کے, دیکھو یہاں بھی زخم ہے, یہاں بھی زخم ہے. وہ کہہ رہے تھے میرے جسم کے سارے حصوں پہ نا تلواروں کے زخم ہے, میں نے اتنی جنگیں لڑی ہیں, لیکن میری خواہش تھی کہ میں میدان جہاد میں شہید ہوتا, شہادت کی موت ہوتی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خالد, تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ٹائٹل دیا تھا, سیف اللہ, اللہ کی تلوار. اور اللہ کی تلوار کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر کے ہاتھ سے ٹوٹ جائے. ایک اور صحابی کا واقعہ, دس از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ. ایک صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابی, مجھے نا اللہ نے حکم دیا کہ میں تمہیں یہ قرآن کے آیات لم یکن الذین کفروا سورۃ, تمہیں یہ سناؤں. آپ دیکھیں صحابہ نے اللہ تعالیٰ کو اس طرح ریکگنائز کیا ہوا تھا کہ انہوں نے یہ وہ آگے سے جو سوال پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے, انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نام لیا. سبحان اللہ. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ہم وہاں ہوتے تو ہم کیا, مطلب کیا ہماری کیا اسٹیٹ ہوتی. وہ کہتے ہیں اللہ نے میرا نام لیا, اور یہ کہہ کے نا رونا شروع ہو جاتے ہیں. مطلب اتنے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, جو رب ہے پوری کائنات کا, جو اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں, ان کو یاد, انہوں نے نام لیا ابی بن کعب. ان کے لیے یہی بس تھا سب سے بڑی کامیابی کہ میرے رب نے میرا نام لے لیا. کتنی بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. تو یہی بات ہے کہ ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے نا, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے, میں اس پوائنٹ کو انشاءاللہ تھوڑا سا اس میں مزید ایڈ کرنا چاہوں گا. ہماری یوتھ کے لیے بہت سے گناہ ہیں ہمارے, ہم ڈرگس بھی لیتے ہیں, ہم لڑکیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہمارے ریلیشن شپس بھی ہیں, ہم اللہ معاف کرے غلط چیزیں بھی دیکھتے ہیں, اور بہت بہت ایکسٹریم پہ جا چکے ہیں. اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی ہوپ نہیں ہے. بالکل ایسے. یہ جو آیت احسان بھائی نے پڑھی, سب سے بڑی ہوپ ایک تو یہ ہوگی. بے شک. اس کے علاوہ نا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں, علی بھائی اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں. وہ ایک حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جب بھی انسان توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ سے, تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے زیادہ خوش ہوتے ہیں
کہ جو ایک جنگل میں نکلا تھا, اس کے پاس اپنا اونٹ تھا, اس پہ سارا اس کا سامان تھا, جو کچھ بھی تھا اس کا لیونگ سامان سارا اس پہ تھا. وہ تھوڑے ریسٹ کے لیے لیٹا تو اس کا اونٹ چلا گیا, گم ہو گیا. وہ اٹھتا ہے اور وہ اتنا انتہائی پریشان ہوتا ہے کہ میرا سارا کچھ کھانا شانا سب کچھ اسی پہ تھا, اب تو میں مر گیا. وہاں لیٹ کے نا موت کا انتظار کرنا شروع کر دیتا. اتنے میں کہیں سے اس کا اونٹ واپس آ جاتا ہے چلتا ہوا. وہ اس کو دیکھ کے اتنا خوش ہوتا ہے, وہ کہتا ہے اللہ کو کہتا ہے اللہ میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے, خوشی میں کہہ دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں اگر آپ سے گناہ ہوئے ہیں نا اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آئیں. اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پہ ابھی بھی پردہ ڈالے ہوئے ہیں, آپ ابھی توبہ کر لیں, اللہ تعالیٰ آپ کے تمام معاملات ٹھیک کر دیں گے, آپ کو ایسی سپورٹ دیں گے کہ جس کے بعد آپ کو کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ ایک بندہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا, کیونکہ میں ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں علی بھائی آپ کی اجازت سے آڈینس سے, کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے ریڈی ہیں؟ یہ سوال ابھی ہم اپنے آپ سے پوچھیں, آر وی ریڈی ٹو فیس اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ کیونکہ اس سے بڑی حقیقت کوئی نہیں ہے. جس طرح موت حقیقت ہے نا سب سے بڑی, ایون ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں سب سے بڑی حقیقت موت ہے, تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی اتنی ہی بڑی حقیقت ہے, اس سے بڑی حقیقت ہے. بلکہ قیامت والے دن مجھے آپ کو ناموں سے بلایا جائے گا کہ کم اینڈ بی ریڈی ٹو اسٹینڈ ان فرنٹ آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. 1-on-1 میٹنگ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی کہتے ہیں کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا درمیان میں, آپ کو اپنے رب کو اکیلے فیس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے جو اعمال کیے تھے, وہ ایک ایک کر کے آپ کے اعمال آپ کے سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ ہے اپنے بندے کے لیے. ایک بندہ آئے گا اللہ کے پاس, اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میرے قریب ہو جاؤ. یہ صحیح حدیث میں آتا ہے, اس کا مفہوم ہے بندہ اللہ کے قریب ہوگا. اور ظاہر سی بات ہے آپ تھوڑا سا امیجن بھی کر لیں. دیکھیں ہم لوگوں کا نا تھوڑا سا ایک پرابلم ہے, جب ہم قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہم اپنے آپ کو اس سچویشن میں امیجن نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں یہ باتیں تو چلو کفار کے لیے تھیں, کسی اور کے لیے حکم تھا. تو میری بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جب بھی کوئی دینی کنٹینٹ دیکھا کریں نا, امیجن یور سیلف ان دیٹ سچویشن, تاکہ وہ آپ انٹرنلائز کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بلائیں گے قیامت والے دن, کہیں گے میرے بندے میرے قریب آؤ. بندہ قریب آئے گا, اللہ تعالیٰ ایک پردہ ڈال دیں گے اس بندے کے اوپر. تمام انسانیت جتنے فرشتے جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق وہاں موجود ہوگی, اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھپا لیا وہاں سے ان سے. اللہ پھر کہیں گے میرے بندے اور قریب آؤ. بندہ اور قریب آئے گا اور سامنے دیکھے گا ہر طرف آگ ہی نظر آ رہی ہوگی, اس کو جہنم ہی نظر آ رہی ہوگی. اسے بک آف ریکارڈ دی جائے گی اس کی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے کہ میرے بندے پڑھو اسے. وہ بک کھولے گا, پیج دیکھے گا, ایک گناہ آئے گا, اگلا پیج کرے گا, اس سے بڑا گناہ آئے گا, پھر اگلا پیج کرے گا, مایوس ہونا شروع ہو جائے گا. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ اگر ہم سے کوئی ہمارا باس اکاؤنٹیبلٹی کرے نا, تو ہم کہتے ہیں یار زمین پھٹ جائے, میں اور ہماری غلطی بھی ہو, ہم یہاں سے غائب ہو جائیں, میں بندہ میرے سے سوال نہ کرے یار میں کیسی سچویشن میں پھنس گیا ہوں. تو وہ اس سے بڑھ کے کیا سچویشن ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے. تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو جب دیکھ لیں گے, وہ بندہ کہے کہ اللہ آپ جو میرے سے سوال پوچھ رہے ہیں نا, اٹس بیٹر کہ آپ مجھے نا جہنم میں پھینک دیں, دس از مور ڈیفیکلٹ فار می. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے آگے کرو. وہ اگلا پیج آگے کرے گا, اس کو اس کی نیکی نظر آئے گی کوئی. پھر اللہ نے سب ریکارڈ رکھا ہوا ہے نا, پھر اگلے پیج پہ اور اس سے بڑی نیکی, اس سے بڑی نیکی. اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میں نے اس دنیا میں تمہارے گناہوں پہ نا پردہ ڈالے رکھا تھا, آج بھی میں نے تمہارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا اور تمہیں میں جنت میں بھیج رہا ہوں. یہ میں اور آپ کیوں نہیں ہو سکتے؟ مطلب ہمیں شیطان نے کیوں اللہ سے اتنا دور کر دیا؟ ہم اللہ تعالیٰ, میں کہتا ہوں کہ علی بھائی آپ نے ابھی وہ بات کی تھی, میں فرعون کا واقعہ اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا. فرعون جب غرق ہو رہا تھا نا, تو کچھ اس طرح کی ملتی ہیں اسلامک لٹریچر میں کہ جبرائیل علیہ السلام اس کے نا, وہ جب غرق ہو رہا تھا تو اپنے فٹ اسٹیپ سے نا اس کے منہ میں مٹی ڈال رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سے پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کیا جبرائیل علیہ السلام؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نا اس فرعون سے اس دن سے نفرت ہو گئی تھی بہت زیادہ جب اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلیٰ. اور انٹرسٹنگلی بہت دفعہ جب آتے تھے جبرائیل علیہ السلام تو وہ کہتے تھے الاعلیٰ سیڈ دس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آتے تھے نا, وہ اسپیسیفکلی الاعلیٰ سیڈ دس, کیونکہ اللہ کا نام تھا. تو خیر وہ اللہ تعالیٰ کہ آپ سمجھ لیں کہ ان کو غصہ اتنا آیا تھا کہ اس نے کیوں اللہ کا نام اس طرح لیا, اس کی اوقات کیا ہے کہ اس نے اپنے آپ کو اللہ ہے کون, کیونکہ جبرائیل علیہ السلام سے کون بہتر جانتا ہوگا اللہ کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں پتہ اگر وہ اس وقت بھی توبہ کر لیتا نا, مرنے سے پہلے تو میں اس کو معاف کر دیتا. تو ہمارے پاس بھی علی بھائی آپشن ہے, جتنا مرضی گناہ کر لیے. اگین یہ وہ گناہ کرنے کی آپ کے پاس سند نہیں ہے کہ اللہ, اچھا کئی لوگ نا بڑا اس کو وہ بھی کرتے ہیں مس انٹرپریٹ, وہ کہتے ہیں اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ان سے آپ کہیں نا کہ یہ کام نہ کریں, یہ گناہ نہ کریں, کہتے ہیں اللہ بڑا معاف کر دے گا. جی اللہ سانو معاف کر دے گا. دس از ویری کامن. ایک شیخ نے کہا تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے پلے نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کی ریزنز دیں گے, برائی پہ ڈٹ جائیں گے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں گے اللہ مجھے معاف کر دے گا؟
آپ کی ڈیتھ گارنٹیڈ نہیں ہے. صحیح بات. کس مومنٹ پہ گناہ کے وقت آپ فوت ہو گئے, کیا کریں گے آپ, صحیح بات, کدھر سے لائیں گے وہ. تو دا پوائنٹ از کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ہوپ فل رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں نا نالج لینا چاہیے. بیوٹیفل, ماشاء اللہ بیوٹیفل. آپ لوگوں نے جو بات کی ہوپ دلایا گناہ کے حوالے سے, میں ایک اور سائڈ پہ ہوپ دلانا چاہتا ہوں ان لوگوں کو who are very troubled, worried, can't get married. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہماری شادیاں نہیں ہو رہی, فائنینشیل کرائسس, ایشوز ود فرٹیلیٹی, ہیلتھ ایشوز وغیرہ وغیرہ. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, Indeed I know a verse to which if the people held on it would be sufficient for them. صحیح حدیث ہے. کون سی ورس؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا after reciting the above verse, if the people were to apply this verse in their daily lives, they would be free from all the doubt and distress of the world, the distress of death and the distress of the doomsday. اور پھر ایک اور حدیث ہے, O my servants, were the first of you and the last of you, the human of you and the jinn of you, to rise up in one place and make a request of me. And were I to give everyone what he requested, that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it. This is Allah subhanahu wa ta'ala. غالباً یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی ہے کہ مانگو, کھل کے مانگو. کتنا انڈر ایسٹیمیٹ تم اللہ کو کر رہے ہو, اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو. کھل کے مانگو. اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا امپاسبل ہے. میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے. اسی آیت سے ریلیٹڈ مجھے یاد آیا. ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا, یا بہرحال واقعہ اوتھینٹک ہے, یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ. ڈاکٹر ایشان ایک نیورو سرجن ہیں اور وہ فلائی کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں, بہرحال کسی کنٹری سے دوسری کنٹری جا رہے تھے. راستے میں کہتے ہیں کہ بہت طوفان, ٹھنڈر, موسم بڑا خراب ہو گیا. جہاز ایک جگہ رک گیا, ایک ایئرپورٹ پہ بیچ میں. میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ یار مجھے پہنچنا ہے وہاں, میرا بڑا امپورٹنٹ کمٹمنٹ ہے, آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ. تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے, آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے, جیپ کرا کے چلے جائیں, وہ قریب ہی ہے جگہ, اتنی کو دور اب نہیں رہی. کہتے ٹھیک ہے. ہم نے گاڑی کرائی, گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقاً ایک گھر کے سامنے رکتے ہیں. وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑھی اماں باہر نکلتی ہے, بڑی کائنڈ تھی. ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں, بارش بہت ہے, ہم ذرا تھوڑا دیر رک کے چلے جائیں گے. ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا. دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر, اور وہ بوڑھی اماں بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں. کہتے میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو, تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی برین کا مسئلہ ہے یا ایسی کوئی پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے. تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں, میں بھی ڈاکٹر ہوں, میرے بڑے واقفیت ہے. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا, تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں, نہ میں کوئی مطلب کانٹیکٹ کر سکتی ہوں اس سے. یہ بچہ یتیم بھی ہے, میں اس کی دادی ہوں, اس کی ٹیک کیئر کر رہی ہوں. اس نے کہا مجھے بتائیں, میں اس ڈاکٹر کا پتہ کروں گا. یو ہیو بین سو کائنڈ ٹو می. شی سیڈ کہ ڈاکٹر ایشان. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھی, آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی, کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لے آیا؟ ہی سیڈ کہ پتہ نہیں, میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی, استغفر اللہ استغفر اللہ, اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے, بس کسی طرح تو ذریعہ بنا دے, یہ بچہ تیرے سامنے ہے. تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ کی فوج کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے, کیسے لانا ہے, کیسے آپ کی مدد کرنی ہے. وہی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. تو میری گزارش ہے لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں, اللہ سے مانگتے رہیں, اللہ کو پہچانیں, اور اللہ کو پہچانیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی الٹیمیٹلی اصل زندگی تو ہے نہیں. یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ گریٹفل, جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے, اے اللہ مجھے پرسپیکٹیو دے, اے اللہ مجھے وزڈم دے, سکت دے, اور امید جاری رکھیں, نا امید کبھی نہ ہو. یقین کریں ایسی ایسی سٹوریز ہیں میرے پاس, ابھی ٹائم اجازت نہیں دیتا. جب میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی, جو کپلز مایوس تھے اولاد کے حوالے سے,
کس کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے. وہ ایسی سٹوریز ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ امپاسبل سچویشن تھی, کس طرح انتظام اللہ نے کیا, کیسے وہ معاملہ پیش آیا, بس وہ اللہ کے کرنے ہیں. تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیب نہیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ پہ ٹرسٹ کریں اور اللہ تعالیٰ سے تقویت مانگتے رہیں اور اب محبت مانگتے رہیں. جی علی بھائی, لوگوں نے پوڈ کاسٹ سن لیا ہوگا سارا, اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اب ہم اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کریں. اللہ تعالیٰ کا ہمیں آپ نے بتا دیا وٹ شوڈ وی ڈو ٹو کنیکٹ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو میں کچھ پوائنٹس شیئر کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. جس طرح ذہان بھائی بھی بات کر رہے تھے, اللہ تعالیٰ کی معرفت, اللہ تعالیٰ کے بارے میں نالج ہونا بہت امپورٹنٹ ہے. کہاں سے اسٹارٹ کریں؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے, اللہ تعالیٰ کے اپنے ورڈس, قرآن. اللہ تعالیٰ نے قرآن آپ کو بھیجا ہے آپ کے لیے. اور میں ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں, خاص طور پہ پاکستان انڈیا میں, کہ قرآن سے نا لوگوں کو دور کر دیا. پتہ نہیں, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا ایسی ریزن بنی. لوگوں کو کہا گیا ہے جی, کیونکہ ہم لوگ اجمی لوگ ہیں, عربک نہیں آتی ہم لوگوں کو بائی ڈیفالٹ, تو ہمیں کہا گیا جی قرآن جو ہے نا وہ آپ تو پڑھ ہی نہیں سکتے, آپ کا تو مطلب وہ لیول ہی نہیں ہے, آپ کو پہلے فلاں فلاں کچھ کرنا پڑے گا. بہت سے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں, اور اللہ معاف کرے کچھ کائنڈ آف ریلیجیس لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. قرآن سے ہمیں دور کر دیا گیا. قرآن ہے عربک میں, آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں, ٹھیک ہے, اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں. کیونکہ یہ نہیں ہے کہ اللہ قرآن صرف علماء کے لیے نازل ہوا تھا. دیکھیں فقہ کے جو مسئلے ہیں, جو اس طرح کے مسائل ہیں, وہ ڈیفینیٹلی علماء کین ڈو, وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے. بالکل صحیح. لیکن جو قرآن سمپل باتیں آپ کو انسٹرکشنز دے رہا ہے لائف کی, اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, وہ تو سمجھ آتی ہے نا بات. جیسے میں ایک آیت ایڈ کر, جی یہ میں سنانا چاہ رہا تھا. ان اللہ فالق الحب والنوى, سبحان اللہ, یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی, ذالکم اللہ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ. سبحان اللہ. Surely Allah is the one who splits the grain and the date stone for sprouting. اللہ ہی ہے جو اتنی سخت زمین سے ننا سا بیج پھاڑ کے اوپر لاتا ہے, یعنی یہ امپاسبل سی چیز ہے. He brings forth the living from the dead and he is the one who brings forth the dead from the living. That is Allah. ذَلِكُمُ اللَّهُ. To where then are you being turned away? سبحان اللہ. مطلب یہ دیکھیں نا, اب جس بندے کو اس آیت کا علم ہوگا تو یہ کوئی اتنی وہ مشکل بات تو نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اپنی جو کریشن ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں, دیکھو اسے غور کرو. اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے, تو تم کدھر جا رہے ہو؟ تم کسی اور کے پاس ہیلپ کرنے جا رہے ہو, تم کسی اور سے مشکل میں اپنی مدد مانگ رہے ہو. سو یہ جو ایک ٹیبو بنا دیا گیا نا کہ قرآن کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا, آپ نے شیلف میں رکھتے ہیں اوپر, آپ نے گھر میں برکت لے کے آنی ہے. قرآن کی برکت ہے, اس میں کوئی وہ شک نہیں ہے, اور آپ کو عربک پڑھنے کا بھی ثواب ملتا ہے. لیکن دا پوائنٹ از کہ آپ کا جو قرآن سے کنیکشن ہے نا وہ آپ نے لوز کر دیا بیکاز آف دیٹ تھنگ. تو آپ قرآن خود پڑھیں, ترجمے سے پڑھیں. آپ اگر بہت احسان کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں, عربی سیکھیں. مطلب آپ انگلش سیکھ لیتے ہیں, آپ چائنیز سیکھ لیتے ہیں, جو بڑی مشکل زبانیں ہیں, صرف فار دی سیک آف یور مانیٹری بینیفٹس. لیکن آپ عربک جو اسلام کی زبان ہے, جو اتنی خوبصورت زبان, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے, اس سے بڑھ کے کیا وہ ہے, وہ سیکھیں تاکہ آپ کے لیے نا اللہ تعالیٰ کا میسج آسان ہو. اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس میسج قرآن ہے, اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پہ نازل کیا. میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایون بہت سے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر سکیں. وہ ایسی مجلسوں, ایسی محفلوں میں ڈھونڈتے ہیں ان کو جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو. تو آپ کیا مطلب, ہم کیوں ایک ڈیلیوژن میں ہیں؟ تو ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دوسرا کنیکشن کا بہت امپورٹنٹ ذریعہ اور بہت اہم وہ ہے نماز. نماز پڑھیں اور نماز سمجھ کے پڑھیں. خدا را, کیونکہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے, آپ کو پتہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا بات کر رہے ہیں, تاکہ آپ کے اندر چینج آئے. اور واللہ علی بھائی میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے, آپ لوگوں نے ڈیفینیٹلی ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں کوئی صرف ایک نماز خشوع سے توجہ سے پڑھتے ہیں نا, تو آپ کا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے, پورا دن ڈفرینٹ گزرتا ہے. ایک نماز کا اتنا امپیکٹ ہے, تو 5 کا پھر کیا ہوگا. تو نماز پڑھیں, کیونکہ وہ آپ کی اللہ سے میٹنگ ہے 5 times a day. آج کے جہاں پہ آج ہماری اتنی ڈسٹریکشنز ہیں, اتنی وہ انٹرپشنز ہیں ہماری لائف میں, تو اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضروری ہے. تو اس لیے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو امپروو کرنے کی, اور جو نہیں پڑھتے تو پلیز نماز شروع کریں. دیٹ از دا سیکنڈ تھنگ یو کین ڈو فار امپروونگ یور کنیکشن ود اللہ. تیسرا پوائنٹ, توبہ کریں. جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے ہیں نا, تو پھر آپ کا دل بھی جو ہے نا وہ ڈرٹی ہو جاتا ہے, کلاؤڈی ہو جاتا ہے. یو کانٹ سی دا ریالٹی, آپ کو بہت امپورٹنٹ چیزیں مس کر جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ابھی توبہ کریں. میں تو بلکہ ریکویسٹ کروں گا کہ اسی پوڈ کاسٹ کے دوران ارادہ کر لیں کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا ہوں. مجھے نہیں پتا میں کیسے کروں گا, میں اتنی زیادہ ڈیپتھ میں جا چکا ہوں, آپ نکالیں مجھے اس دلدل سے. توبہ کریں, آپ کا کنیکشن اللہ سے امپروو ہوگا.
پھر میریکلز ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ زمین پہ ایک انسان نا چل رہا ہوتا ہے اور تم اسے نا بہت حقیر سمجھتے ہو کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں, تم سمجھتے کیا ہے. اور واللہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم, اگر وہ اللہ پہ قسم ڈال دے نا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں, تو اس کا یہ اللہ کے سامنے اسٹیٹس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی لاج رکھنے کے لیے وہ قسم وہ کام کر دیتے ہیں. تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں, اس میں کوئی مطلب اس کے لیے آپ کو عالم ہونا, آپ کو ایک پراپر وہ فلاں سندیں لینا ضروری نہیں ہے. دیٹس علم از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, کہ اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں, یعنی جو لوگ علم والے ہیں. تو یہ اللہ سے توبہ کریں. اور لاسٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ, کنٹمپلیٹ ان دا کریشن آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہوں پہ قرآن میں یہی بتایا کہ تم دیکھو یہ کیسے پیدا ہو رہا ہے, یہ کیسے ہو رہا ہے, پہاڑ کیسے ہیں. تو ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا اور اپنے فون سے نکلیں, ٹی وی سے نکلیں, تھوڑا سا ٹائم دیں, اکیلے بیٹھ جایا کریں, کسی گارڈن میں بیٹھ جائیں, اینڈ ٹرائی ٹو لک اراؤنڈ کہ اللہ تعالیٰ کی جو کریشن آپ کے ارد گرد ہے وہ کیا ہے. اور واللہ آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے, وہ اللہ تعالیٰ کا جو وہ اوور آل قدرت ہے, قدرت نظر آئی ہے اللہ کی, کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ از دا اونر آف دس تھنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو کہ ہم اگر کر لیں. بہت پروڈکٹیو, بہت یوزفل, جزاک اللہ. ذیشان, جسٹ ٹو وائنڈ اپ, وٹ آر سم آف دا ایکشنز دیٹ میک ون گین دا پلیزر آف اللہ؟ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے, جیسے میں یہ آیت کوٹ کرتا ہوں, ان اللہ یحب المتوکلین, بے شک اللہ محبت کرتا ہے جو اس پہ توکل کرتا ہے. ان واللہ یحب الصابرین, بے شک اللہ صابرین سے محبت کرتا ہے. اور ایسے کیا ایکشنز ہیں کہ ہم اللہ کی محبت پا سکتے ہیں؟ علی بھائی, ایکشنز تو بہت ہیں, لیکن یہاں پہ اللہ نے جو بات سمجھائی ہے یا جو سمجھانے کی کوشش کی ہے, جو آپ نے پوچھا ہے, وہ صرف پرسپیکٹیو چینج کرنا. سلف و صالحین میں سے کسی نے کہا کہ یہ نہ دیکھو گناہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے, یہ دیکھو کس ذات نے اس سے روکا ہے. تو اگر ہم یہ صرف سمجھ لیں اس پرسپیکٹیو کو کہ نیکی جیسی بھی ہو اس کو چھوٹا مت سمجھیں, کیونکہ اس کو حکم دینے والی ذات کی عظمت بہت بڑی ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. دس از دا ٹیک اوے. ایکسیلنٹ, ماشاء اللہ, ایکسیلنٹ بردرز, جزاک اللہ. یہ تو ایسا پوڈ کاسٹ ہے کہ میرے خیال ہم 2.5 گھنٹے بھی بیٹھے رہیں نہیں, اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا, بلکہ کئی ایپیسوڈز کرتے رہیں تو بھی نہیں ہوتا. تو بس ایک کوشش ہم نے کی کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں, صحیح سورس کی طرف آ جائیں, نکلیں گناہوں سے, توبہ کریں, مایوسی سے نکلیں. جتنا وہ سورس کے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے, وہ مینٹلی, فزیکلی, ایون فزیکلی میں تو کہتا ہوں, اور اسپرچولی تو ہوں گے ہی ہوں گے انشاءاللہ, بہت اسٹرانگ ہوں گے. چھوٹے چھوٹے چنچلے جن میں ہم پڑے ہوئے ہیں, جو ہمیں پریشان کرتے ہیں, ان سے بھی نکل آئیں گے. پرسپیکٹیو جب چینج ہوگا, اللہ کی ذات پہ غور کریں گے. جیسے اکثر میں تو کاؤنسلنگ میں ٹیکنیک لگاتا ہوں, میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں, لیکن یہ ان کے ساتھ جو ذرا مسائل میں ہیں, جو مینٹلی بہت ڈسٹربڈ ہیں, وہ ایک الگ معاملہ ہے, وہ پھر دوائیاں وغیرہ سائیکیٹرسٹ کے پاس میں ڈائریکٹ کر دیتا ہوں. لیکن میں ایک بات انہیں کرتا ہوں, وہی جو آپ نے کہی تھی علیم, کہ یار اس سارے غم ایک سائڈ پہ, تم صرف اتنا بتا دو کہ اگر آج تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے, مر جاتے ہو, تو فیس کرنے کے لیے تیار ہو. سب سے بڑا غم پھر یہ ہے. تو واقعی لٹرلی کئی لوگوں نے مجھے فیڈ بیک دی کہ یار جب ہم نے اس غم کو اپنے اوپر حاوی کیا نا, تو ہم وہ پچھلے غم بھول گئے. یار یہ کون سے غم ہے؟ سب سے بڑا غم تو یہ کہ اگر اللہ کو ہم جواب نہ دے سکے اور آخرت خراب کر لی ہم نے, وہ سب سے بڑا غم ہے. تو بہت تقویت ملتی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ روح کی غذا ہے, تقویت دیتی ہے, سول کو اسٹرینتھن کرتی ہے یہ چیز, اور اس کی بڑی کمی ہے. جیسے وائٹامن ڈی کی کمی سے آپ کو پتہ ہے کتنے مسئلے ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا نالج, اس کی کمی انسان کو کمزور بنا دیتا. تو انشاءاللہ آئی ہوپ ہمارے لوگ اس پہ غور کریں گے, نوجوان بھی غور کریں گے. جزاک اللہ آپ دونوں کا, بہت خوبصورت باتیں کی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. من تو یہی کر رہا ہے کہ جتنی بھی کہانیاں ہمارے ان پیارے پیارے بھائیوں نے ہم کو بیاں کری, ان سب کو ریپیٹ کروں, پر آلریڈی علی بھائی نے سب سمرائز کر دیا, سو آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ریپیٹ اٹ, بٹ آئی ایم ریئلی ہیپی ٹو ریئیکٹ آن سچ اے ویڈیو جس میں اتنا ایمان بھری داستانیں ہم کو سنائی گئی. ایک بات سوچ کر کے ابھی بھی ہنسی آ رہی ہے کہ وہ گستاخ جس نے رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صاحب کی گردن پر تلوار رکھ کر کے پوچھا تھا کہ اب آپ کو کون بچائے گا مجھ سے, ہمارے نبی پاک کہتے ہیں کہ اللہ, اور وہ تھر تھر کانپنے لگ گیا بندہ.
خالد بن ولید کا جو قصہ تھا کہ وہ سورڈ آف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار انہیں کہا جاتا ہے، اور ایک وقت ایسا بھی تھا جب وہ جہالت میں مبتلا تھے، وہ کافر ہوا کرتے تھے، وہ اللہ کی ذات پہ وشواس بھروسہ نہیں رکھتے تھے، پر پھر بھی جب انہیں ایمان آیا، جب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا، معافی مانگی، توبہ کیا، کلمہ شہادہ پڑھا، تب اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بات یہی ہے یار کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ آج ہم زندہ، کیا پتا کل زندہ نہ ہو، کیا پتا پرسوں کے دن، یا کیا پتا برسوں بعد ہماری موت آئے، پر تیاری ہمیں اسی کھشن کرنی ہوگی۔ یہی اگر ہم سوچنے لگ جائیں نا روزانہ کہ آج ہی ہماری اگر اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا ہم ان کو منہ دکھانے لائق ہیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اسی وقت ایک بندے کا نا ایمان آ جائے گا کہ بھیا آج سے عبادتیں کروں گا، آج سے قرآن شریف پڑھوں گا، آج سے توبہ کروں گا، استغفار کروں گا۔ خیر فی الحال وقت بہت ہو چلا ہے، میں آپ سے لیتی ہوں اجازت۔ من تو نہیں کر رہا کہ آپ کو اللہ حافظ کہوں، پر کیا کریں، وی آلریڈی ٹوگیدر فار مور دین آئی تھنک 1.5 hours۔ جس بھی بندے نے اس ویڈیو کو یہاں تک دیکھا ہے نا، اس کا ایمان صاف نظر آ رہا ہے۔ خیال رکھیے گا اپنا اور اپنے سبھی گھر والوں کا، خوش رہیے گا، زندہ باد رہیے گا۔ شب بخیر، شب راتری، اللہ حافظ۔